اور اللہ پاک نے جو آپ کو دین عطا فرمایا، یہ دین بھی کامل اور مکمل کر دیا۔ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت تک اب کوئی نیا دین بھی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح آخری نبی بنا کر بھیجا، اسی طرح آپ کو جو دین عطا فرمایا وہ بھی ایسا کامل اور مکمل کہ اب قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کا یہی دین ذریعہ رہے گا جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ساری دنیا کے انسانوں کے پاس اب قیامت کا جتنا بھی زمانہ آئے گا، ان کے پاس سب سے بڑا تقاضا ان کی زندگی کا یہ دین ہے۔ سب سے بڑا تقاضا، سب سے بڑی ضرورت۔ انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اسے چاروں طرف ضرورتیں نظر آتی ہیں، صبح سے لے کے شام تک آدمی خود بھی ان ضرورتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ ان سب میں سب سے بڑی ضرورت، چاہے ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو، اس دنیا کی مصروفیت اور دنیا کی مشغولی کی وجہ سے، لیکن سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی وہ اللہ کا دین ہے۔ دین کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے سب سے بڑی ضرورت انسان کی دین ہے۔ کوئی دنیا کا انسان، یہ اللہ کا قانون ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ جس کو دنیا میں بھیجا ہے اسے یہاں سے واپس ضرور بلائیں۔ کوئی آدمی دنیا میں پیدا ہو کر ہمیشہ یہاں نہیں رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو دنیا سے جانے، جس کو دنیا سے جانا ہے اس کے لیے یہ دین ہے، اس کے لیے دین۔ اب کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں دین کہے کہ مجھے نہیں جانا، سب کو جانا ہے، تو سب کے لیے دین ہے اور سب سے بڑی ضرورت دین ہے۔ آدمی اگر دنیا میں دنیا کی چیزوں کے بغیر مر جائے اور دین پر مرے، اور دنیا کی ساری چیزوں کے بغیر مر جائے اور دین پر مرے، تو ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ اس سے نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ پرسرات میں کہیں اس سے سوال نہیں ہونا کہ دنیا میں تم زندگی گزار کے آئے اور وہاں تمہارے پاس اپنا مکان نہیں تھا، تمہارے پاس اپنی سواری نہیں تھی، کھانے کو تمہارے پاس سہولت سے روٹی بھی نہیں تھی، تو تمہارا یہاں کامیاب ہونا مشکل ہے؟ نہیں، کہیں سوال نہیں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ پرسرات میں۔ ہر جگہ اس سے دین کا سوال ہے، ہر جگہ۔ اور ایک آدمی دنیا میں مر جائے دین کے بغیر، محلوں میں رہتا ہے، مال کے خزانے اس کے پاس ہیں، ساری دنیا کی چیزوں کی کثرت اس کے پاس ہے، تو ان ساری چیزوں کے بیچ میں رہتے ہوئے مر گیا لیکن دین پر نہیں مرا، ہمیشہ کے لیے ناکام۔ مرنے کے بعد نہ قبر میں، نہ حشر میں کہیں اس سے اس کا سوال نہیں ہے، نہ اس کی گاڑی کا، نہ اس کے مکان کا، نہ اس کی دکان کا، نہ اس کے سامان کا، کہیں سوال نہیں ہے۔ اس سے سوال اس کے دین کا ہے۔ اس سے سوال جہاں بھی جائے گا وہ اس سے سوال اس کے دین کا ہوگا۔ قبر میں جائے گا تو قبر کے 3 سوال، اس میں بھی دین کا سوال ہے۔ تم نے اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو بھی جانا یا نہیں جانا، اسے پہچانا کہ نہیں پہچانا، اس سے بھی تمہارا تعلق تھا کہ نہیں تھا، اس کی ذات و صفات کا یقین تمہارے دل میں تھا یا نہیں تھا، اس کا سوال ہے قبر میں۔ دین کا سوال ہے قبر میں۔ زندگی تم نے کس طرح گزاری ہے دنیا کے اندر، دین اللہ تعالیٰ کا پسند کیا ہوا طریقہ ہے انسانوں کے لیے۔ دین
اللہ تعالیٰ کا وہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. کہ اللہ پاک نے یہ پروانہ یہ خبر دی ہے کہ میں اسلام کے دین ہونے سے راضی ہوں اور اس دین کو کامل اور مکمل کر دیا گیا. اب اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی نہ جاتی ہے. اس کا سوال ہے قبر میں. نہ کسی گاڑی نہ کسی گھوڑے کا. کتنا مال تمہارے پاس تھا دنیا میں, تمہاری کیا حیثیت تھی, کسی چیز کا سوال ہے. اس لیے سوال ہے ہمارے یقین کا, سوال ہے ہمارے دین کا. یقین دل میں ہے, دین ہمارے جسم میں ہے. اس کا سوال ہم سے ہے, باقی کسی چیز کا نہیں. تم کپڑے کون سے پہنتے تھے اور تمہارا گھر کیسا تھا, تمہاری گاڑیاں کیسی تھیں, ان کا کوئی سوال نہیں. نمرود جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا, اس سے سوال اس کی بادشاہت کا نہیں, اس سے سوال اس کے ایمان کا ہوگا. نمرود جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا, اس سے سوال اس کے دین کا ہوگا. قارون جس کے پاس مال کے خزانے تھے, اس سے سوال اس کے مال کا نہیں, اس سے سوال اس کے ایمان کا ہوگا. اس سے سوال اس کے دین کا ہوگا. ابو جہل جو مکے کا سردار تھا, اس سے سوال اس کی سرداری کا نہیں ہوگا کہ تم برادری میں کتنے بڑے تھے, تمہاری کتنی ان کی پہنچ تھی. اس سے سوال اس کے ایمان کا ہوگا. تو بھائیو دوستو لوگوں, میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اللہ کا دین ہے. اس سے بڑی کوئی ضرورت انسان کی. جب انسان کی ضرورت اللہ پاک نے اس دین کو سب سے زیادہ بنا دیا تو اللہ پاک نے اپنے بندوں پر رحم فرما کر اس دین کو بھی ان کے لیے آسان کر دیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, انسانوں کی جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی ہے اتنی ہی زیادہ آسان ہے. جیسے ہوا اور پانی. ہوا اور پانی, ہوا اگر روک دی جائے تو انسان ختم, اور پانی اس سے روک دیا جائے تو انسان ختم. دنیا میں کہیں بھی جائے گا سفر کرتے ہوئے, اسے معلوم ہے کہیں بھی جاؤں گا ہوا پانی ملے گی. سارا سامان تو تیار کرے گا, اکٹھا کرے گا سارا سامان, اپنے بیگ میں یہ بھی رکھوں یہ بھی رکھوں یہ بھی رکھوں. سارا سامان جو بیگ میں رکھا ہے اس کے بغیر زندگی گزر جائے گی, ہوا اور پانی کے بغیر نہیں گزرے گی. ہوا اور پانی کے بغیر اتنی آسانی کرتی ہے ہوا کے لیے, جہاں جاؤ گے مل جائے گی. دین کو اللہ پاک نے آسان کیا ہے اپنے بندوں کے لیے. اور اللہ کے دین کی آسانی کیا ہے؟ کہ دین کی آسانی یہ ہے کہ اللہ پاک نے دین کے زندگیوں میں آنے کا سبب اور اس دین پر چلنے کی ہدایت, اس دین پر چلنے کی ہدایت کا سبب ساری دنیا میں دین پھیل جائے, ساری دنیا میں دین پہنچ جائے. اس کا سبب اللہ پاک نے ملک اور مال پر نہیں رکھا. ملک اور مال, اس ملک اور مال میں ساری چیزیں آتی ہیں. گھر بھی ہے, کاروبار بھی ہے, بیوی بچے بھی ہیں. جو کچھ ہماری زندگی میں ہمیں نظر آ رہا ہے, ہماری چیزیں, ہماری ضرورتیں ملک مال میں سب آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پر چلنے کی ہدایت کے ملنے کا سبب ملک اور مال پر نہیں رکھا, ان چیزوں پر نہیں رکھا. ہم دیندار بن جائیں, اس کا ذریعہ یہ دنیا کی چیزیں نہیں. ہمیں دین پر چلنے کی ہدایت ملے, اس کا ذریعہ یہ ملک اور مال اور دنیا کی چیزیں نہیں. کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہم دیندار بنیں گے, ایسا نہیں. یہ سب سے بڑی آسانی ہے, یہ سب سے بڑی آسانی ہے. ورنہ غریب سوچتا کہ میں تو دیندار بن ہی نہیں سکتا, فقیر سوچتا کہ میں کبھی اللہ کو راضی کر ہی نہیں سکتا. لیکن سب چیزوں کے بغیر اللہ پاک نے اس کا تو دین پر چلنے کی ہدایت, دین کے زندگی میں آنا, دین کا زندگی میں آنا اور دین کا سارے عالم میں پھیلنا, اس کی بنیاد
اس کا سبب اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق محنت کرنے میں رکھا. آپ کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق محنت کرنے میں رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے اور ایک محنت کو دے کر کے بھیجے گئے. جن لوگوں میں آپ کو بھیجا ان کے حالات کیا تھے؟ جن لوگوں میں آپ کو بھیجا وہ جگہ کون سی تھی؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ کی جگہ. وہاں کون لوگ تھے جن کے بیچ میں بھیجا آپ نے؟ اور جس وقت میں بھیجا اس وقت میں بیت اللہ کا کوئی بھی کونا بتوں سے خالی نہیں. اور جن کے بیچ میں بھیجا ان کی زندگیوں کا کیا حال تھا؟ عقیدے کے نام پر بتوں کی پرستش، عبادت کے نام پر ننگے ہو کے طواف کرنا، معاشرت کے نام پر اپنی زندہ لڑکیوں کو، اپنی زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کر دینا. یہ ان کا معاشرہ تھا. ایک دوسرے کی جان لے لینا صرف اتنی بات پر کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکل گیا. 100 سال تک لڑائی خاندانوں میں ہو رہی ہے. ایسے اڑیل لوگ جن کا عقیدہ، جن کی عبادت، جن کی معاشرت بالکل تباہ تھی. ساری دنیا میں سے کوئی بھی ان کے پاس آنے کو تیار نہیں تھا کہ ان کے بیچ میں ہم نہیں جائیں. اللہ نے ان کے بیچ میں اپنے نبی کو بھیجا. آپ نے، اور میں نے آپ سے عرض کیا، ایک محنت دے کر کے بھیجا. اس محنت کی جب آپ نے شروعات کی ان لوگوں کے بیچ میں، تو جن کا عقیدہ، جس قوم کا عقیدہ اتنا خراب تھا، اس محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں آ کر کے چیزوں کی محنت نہیں کی. چیزوں کی محنت نہیں کی. تمہارے مکان پکے ہو جائیں، تمہاری سڑکیں اچھی ہو جائیں، تمہارے کاروبار بہت اچھے ہو جائیں، تمہارے کپڑے اچھے ہو جائیں، تمہیں وقت پہ کھانا مل جائے، اس کی نہیں. تمہارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے. تمہارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے. محنت جو چیزیں ہیں اس پر نہیں ہے، محنت انسان کے دل پر ہے. کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دل صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے. دل صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے. ایسے ہی اس دنیا کا جو دل ہے، جو اللہ پاک نے سات و زمین، سات و آسمان کے درمیان میں یہ جو دنیا بنائی ہے، اس کا جو دل ہے وہ انسان ہے. اس کا دل کیا ہے؟ انسان ہے. جیسے انسان کا دل اس کے کلیجے یہاں اس کے سینے میں ہے، ایسے ہی اس ساری دنیا کا دل انسان ہے، اور کوئی مخلوق نہیں ہے. نہ حیوان، نہ چرند، نہ پرند، نہ یہاں کے باغات، نہ یہاں کے محلہ، کوئی چیز نہیں. دنیا کی سلامتی انسان سے ہے. اگر انسان صحیح ہے دنیا کے اندر تو یہ دنیا کا نظام صحیح چلے گا. اگر اس دنیا میں رہنے والا انسان بگڑ گیا تو ساری دنیا بگڑ جائے گی. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی وہ انسان کو صحیح کرنے کی محنت تھی. اور انسان کا صحیح ہونا اس کے یقین کا صحیح ہونا ہے. یقین کا صحیح ہونا. تو محنت ہوئی، آپ نے محنت کی ان کے دلوں پر کہ سب سے پہلے تم ان چیزوں کو نہیں، اپنے خالق اور مالک کو پہچانا. ان چیزوں کو مت الجھو. جس کو دیکھا اسی میں لگ گئے، ان کو نہیں. اصل جس نے پیدا کیا ہے، جو ہماری پرورش کر رہا ہے، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، جو ہمارا زندگی اور موت کا مالک ہے، اسے پہچانو. وہ کون ہے؟ اس کے لیے یہ محنت کی. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اپنی رسالت کا اقرار لوگوں سے کرایا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار، یہ تھی دلوں پر محنت، یہ محنت کی۔ اس کی محنت کا طریقہ دعوت۔ آپ نے سب سے پہلے مکے کے اندر آپ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے آواز لگائی ہے، دعوت دی ہے، دعوت۔ اس دعوت کے لیے اللہ نے زبان دی ہے، دعوت کے ذریعے سے لوگوں تک اللہ کی بات پہنچاؤ، دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ۔ اور یہ دعوت یہ سب سے یہ دنیا میں قیامت تو یہ دعوت سب سے زیادہ ضروری رہے گی۔ سب سے زیادہ ضرورت انسان کے صحیح ہونے کی ہے، انسان کے صحیح ہونے کے لیے اس کے یقین کے صحیح ہونے کی ہے، اور یقین کے صحیح ہونے کے لیے دعوت، یہ ہر وقت کا تقاضا ہے دعوت کا۔ تو آپ نے سب سے پہلا اپنا عمل کر کے دکھایا دعوت کا۔ آپ نے دعوت دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعوت دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ دعوت دی آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ دعوت دی حضرت علی کو، انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ ایک عورت ایک مرد، حضرت علی اس وقت چھوٹے تھے تو ایک بچہ، تین طبقے ہیں، انسان ان تین طبقوں سے مل کے دنیا جو امت جو ہے وہ ان تین طبقوں سے مل کے بنی ہے، عورت سے، مرد سے اور بچے سے، عورت سے، مرد سے اور بچے سے، ان تین سے مل کے امت بنی۔ ان کو دعوت دی، دعوت پیش کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو قبول کیا، دعوت قبول کر کے دعوت پر آ گئے۔ دعوت قبول کر کے کس پر آئے؟ دعوت پر آ گئے۔ دعوت پر کیسے آئے کہ آپ کی دعوت قبول کر کے پھر اپنے دوستوں کے پاس چلے گئے، جا کر کے ان سے دن بھر ملاقات کی، ملتے رہے۔ پہلے دن 4 دوستوں سے ملاقات کر کے اور ان کو تیار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ چاروں آئے، چاروں نے آ کر کے کلمہ پڑھا، چاروں نے بات مان لی۔ پھر دوسرے دن پھر چلے گئے، جا کر کے محنت کی، صبح سے لے کے شام تک اپنے دوستوں میں گئے، ملاقات کی، ملاقات کر کے 5 لوگوں کو لے کے آئے۔ 2 دن میں کتنے لوگ؟ 9۔ ایک ہے نبی کا دعوت دینا امتی کو، پھر امتی اپنے نبی کی محنت کو اپنا کام سمجھ کر چلے۔ یاد رکھو کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے نبی ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنی امت کو وہ کام سکھایا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے گی، وہ کام سکھایا۔ آپ نے دعوت دی امتی کو، اور امتی نے پھر دعوت دی اپنے دوسرے ساتھیوں کو۔ تو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہدایت کا ہے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر کوئی اللہ کا بندہ قیامت تک اس طریقے پر دعوت دے گا تو اللہ تعالیٰ وہ ہدایت اسے بھی دے گا، وہ ہدایت اسے بھی دے گا۔ یہ ہے یہ ہدایت کا ملنا۔ ہدایت دلوں میں اتاری جاتی ہے، اور دلوں کا مالک صرف اللہ ہے، دلوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ ساری دنیا کی طاقت، ساری دنیا کا مال بھی اگر ہم کسی پر خرچ کر دیں تو کسی ایک کے دل کو نہیں موڑ سکتے۔ ساری دنیا کا مال خرچ کر دیں، ساری دنیا کی طاقت خرچ کر دیں تو بھی دل تو کسی کے نہیں ہلا سکتے۔ دل صرف ہل سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر، اور آپ کا طریقہ محنت کا دعوت ہے، آپ کا طریقہ تعلیم ہے، تعلیم آپ کا طریقہ تعلیم ہے، آپ کا طریقہ محنت کا دعوت، آپ کا طریقہ محنت کا ذکر، آپ کا طریقہ محنت کا نماز۔ یہ طریقہ آپ لے کر آئے، دعوت لے کر آئے، تعلیم لے کر آئے، ذکر لے کے آئے، نماز لے کر آئے۔ یہ اعمال
انہیں کہتے ہیں اعمال نبوت. یہ ہے یہ نبیوں والے اعمال ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے، ہر نبی کو اللہ پاک نے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. ہر نبی نے آ کے دعوت. ہر نبی کو اللہ پاک نے تعلیم اور تعلم کے ساتھ بھیجا. تعلیم اور تعلم کے ساتھ ہر نبی نے آ کر کے اپنی امت کو سکھایا ہے. ہر نبی نے آ کر کے اپنی امت کو تعلیم دی ہے. ہر نبی نے آ کے اپنی امت کو طریقہ سکھایا ہے. تعلیم اور تعلم. ہر نبی کو اللہ پاک نے ذکر اور نماز والا بنا کر بھیجا. ہر نبی کو، جتنے نبی دنیا میں آئے. اس لیے یہ اعمال نبوت ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ نہ ملک نہ مال، یہ اعمال ہے. یہ اعمال ہر مسلمان، غریب سے غریب، فقیر سے فقیر، امیر سے امیر، وہ اپنے آپ کو ان اعمال کا پابند بنا سکتا ہے. ہر مسلمان. نہ اس میں کسی مال کی ضرورت ہے، نہ اس میں کسی عہدے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس میں جو ہے وہ کسی شان و شوکت کی ضرورت ہے. اکثر نبیوں کو اللہ پاک نے فقر اور فاقے میں بھیجا. اکثر نبی فقر اور فاقے میں بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یتیمی کی حالت میں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا بغیر باپ کے. زندگی بھر مجاہدے کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے کے ساتھ ہی صندوق میں ڈال کے ندی میں پھینک دیا. جتنے نبیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، ہر نبی کو اللہ پاک نے مشقت، مجاہدے میں اور فقر اور فاقے کی زندگی دی ہے. یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی چیزوں سے ہمارا کام نہیں چلے گا. ہمارا کام، ہم اپنے نبی کو جو بھیج رہے ہیں فقر و فاقے کی حالت میں بھیج رہے ہیں، لیکن ہماری قدرت ان کے ساتھ ہے. ہماری قدرت ان کے ساتھ ہے. نبی جو تعلیم دے رہے ہیں، نبی جو دعوت دے رہے ہیں، نبی جو پیغام لے کر آئے ہیں، تم اسے مان لو. اگر تم اسے مان لو گے تو ہماری قدرت تمہارے ساتھ ہے. ساری دنیا کی چیزوں کو نمرود کی طرح تم اپنا بنا لو گے تو نمرود کی طرح اگر ساری دنیا کے مالک بھی بن جاؤ گے تب بھی ایک مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. ایک مچھر جو اس کی ناک میں گھسا تو اس مسئلے کو حل نہیں کر پایا. ساری اپنی حکومت لگا کے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. وہ خزانے مال کے جو قارون کو دیے، جب زمین نے اس قارون کے پیروں کو پکڑ لیا تو سارے مال کی طاقت لگا کر کے بھی وہ زمین میں دھنسنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. سارا مال فیل ہو جائے گا، ساری حکومتیں فیل ہو جائیں گی. نمرود جو 6 لاکھ کی فوج، یہ فرعون جو 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، تو 6 لاکھ کی فوج پانی میں غرق ہو رہی ہے، پانی میں ڈوب رہی ہے. اپنی پوری فوج کی طاقت کے ساتھ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. ان سے کوئی مسئلہ حل نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے، وہ نبی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے تعلیم لے کر آئے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے دعوت لے کر آئے ہیں. وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈنڈا پانی پر مارو. پانی پر مارتے کے ساتھ ہی 12 راستے بنتے ہیں. ہم نبیوں کے طریقے پر، ہم نبی کی تعلیم پر اور ہم نبی کی دعوت پر جب تم عمل کرو گے تو ہم تمہارے لیے پانی میں سے اس طرح راستے بنائیں گے. دنیا میں ہمارے بن کر رہو گے تو ہم تمہیں آگ میں اس طرح زندہ رکھیں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو رکھا. ساری نمرود کی طاقت انہیں جلانا چاہتی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ان سے بچانے کا ہے. ساری فرعون کی طاقت موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا ہے. ہم پرورش بھی کریں گے اور فرعون تیری گود میں ہی کریں گے، تیرے محل میں کریں گے. مار کتنے بچوں کو مارے. تو
تو یہ طریقہ جو تعلیم کا جو نبی جو طریقہ ہمیں لے کر آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریقہ ہے جس میں کسی عہدے کی، کسی پیسے کی، کسی مال کی، کسی حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ طریقہ ان چیزوں سے چلتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فقر اور فاقے کے ساتھ زندگی گزارنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ فقر اور فاقے کے ساتھ زندگی گزارنے والا کوئی نہیں تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے دیکھا تو ان کے بارے میں سوچا کہ انہیں جنون ہو گیا ہے، جسے دورہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس وقت اس کا علاج تھا گردن کو پیر سے دبانا۔ تو جو لوگ دیکھتے کہ ابو ہریرہ زمین پر ہیں تو آ کر کے ان کی گردن پہ پیر رکھ کر کے اس کو دباتے اور نکل جاتے کہ یہ علاج ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، وہ اٹھے اور لوگوں نے جو ان کے ساتھ کیا اس کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جنون ہو گیا، خدا کی قسم جنون نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے ہم زمین پہ گرے ہوئے۔ لوگ سمجھتے کہ جنون ہو گیا، بھوک تھی، بھوک کی وجہ سے زمین پہ گر جاتے۔ جنت میں شہیدوں کے سردار ہیں، جنت میں شہیدوں کے سردار ہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ جنت میں شہیدوں کے سردار ہیں، لیکن دنیا میں ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ پورا کفن ہو جائے۔ ان کی بہن 2 کپڑے لے کے آئی، اس میں سے ایک کپڑا ان کے حصے میں آیا، وہ کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ اگر سر پہ رکھتے ہیں تو پیر کھل رہے ہیں، پیر پہ رکھتے ہیں تو سر کھل رہا ہے۔ کون ہے یہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور صحابی رسول ہیں۔ دنیا سے جانے کا وقت ہے، اتنا کپڑا نہیں ہے، لیکن ان کا مقام کیا ہے؟ مقام یہ ہے کہ جنت میں شہیدوں کے سردار ہیں۔ دنیا میں یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان کے چہرے پر کپڑا ڈال دو اور جو پیر بچ گئے ان پہ درختوں کے پتے ڈال دو۔ صحابہ سے زیادہ تنگی اور صحابہ سے زیادہ چیزوں کی کمی میں زندگی گزارنے والا کون ہوگا؟ ایک صحابی فجر کی نماز پڑھتے مسجد میں، اور نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی، تمام صحابہ اس میں بیٹھتے، یہ صحابی نماز پڑھ کے فوراً گھر چلے جاتے۔ جب کئی مرتبہ ہو گیا تو آپ نے ان کو طلب کیا، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے جب ارشاد فرمایا، ان سے پوچھا تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مجھ سے یہ بات نہ پوچھتے تو یہ بات میرے پردے کسی کو نہ بتاؤ۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں اور میری بیوی ہے، اور ہم دونوں کے پاس صرف ایک ہی چادر ہے، ہم دونوں کے پاس ایک کپڑا بیوی کے پاس ہو، ایک کپڑا شوہر کے پاس ہو تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم دونوں کے پاس ہی ایک چادر ہے، کپڑا ہے ہی۔ ہم نے اپنے گھر میں ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، میری بیوی نے اپنی چادر مجھے دی کہ میں نماز پڑھ لوں، وہ گڑھے میں اتری ہوئی ہے، اور میں نماز پڑھ کے اسے جاتا ہوں کہ اس کی نماز قضا نہ ہو جائے، تو یہ چادر مجھے جا کے اسے دینی ہے۔ دیکھو نا، اتنا کپڑا اتنا کم ہے، لیکن اس اتنے کپڑے کے کمی میں بھی دین پر چلنا نہیں چھوڑتے۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کے پاس وہ ہدایت ہے، انہیں وہ ہدایت ملی ہوئی ہے دین پر چلنے کی، کہ دو آدمیوں کے درمیان میں ایک کپڑا ہے تو اس ایک کپڑے کے ساتھ بھی وہ اللہ کا حکم پورا کرتے اور دین پر چل رہے ہیں۔ کھانے کو اتنا بھی کھانا نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو سکیں یا بیٹھ سکیں، زمین پر پڑے ہوئے ہیں، اس حال میں بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ یہ اسے کہتے ہیں ہدایت کا ملنا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ ہدایت والے تھے۔ اتنی بھوک، اتنی کپڑے کی کمی، اتنی سواریوں کی کمی،
اتنی کپڑے کی کمی کے باوجود یہ وہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ ہدایت والے تھے، سب سے زیادہ ایمان والے تھے، سب سے زیادہ اخلاق اور ایثار والے تھے، سب سے زیادہ ہمدردی کرنے والے تھے۔ ایک صحابی ہیں، انہیں مسجد سے مہمان مل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہمان ہیں، ان کو کھانا کون کھلائے گا؟ صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں کھلاؤں گا۔ اپنے گھر میں اس مہمان کو لے کے گئے، گھر میں جا کے بیوی سے کہا، بیوی نے کہا کہ بچوں کے لائق ہے بس کھانا، بچوں کا کھانا بچوں کے لائق پڑا ہوا ہے اور ہے ہی نہیں، تمہارا میرا تو سوال ہی نہیں ہے، بچوں کے لائق کھانا ہے۔ شوہر کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ بچوں کو بہلا کے سلا دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہمان دیا ہے، اسے کھانا کھلانا ہے۔ تو بیوی نے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا، اور جو مہمان مسجد سے ملا تھا اسے کھانا کھلا دیا۔ یہ مدینے والوں کی زندگی ہے، ان کے پاس یہ ہدایت ہے، ان کے پاس یہ ہدایت، میدان میں پڑے ہوئے ہیں، جان ساری نکل چکی ہے، حلق میں جان اٹکی ہوئی ہے، اسی جان سے اپنے بھائی سے کہتے ہیں مجھے پانی پلا دو۔ بھائی پانی لے کے آئے پلانے کے لیے، برابر میں دوسرے صحابی تھے، انہوں نے پانی کا تقاضا کر دیا، ان کی جان بھی نکل رہی تھی، انہوں نے پانی کا تقاضا کر دیا۔ ان صحابی نے جن کا بھائی تھا ان سے پہلے پانی نہیں کیا کہ انہوں نے کہہ دیا تو پانی ان کو پلاؤ، وہ پانی ان کے پاس لے کے گئے تو ان کی روح نکل گئی، ان کے پاس آئے تو ان کی بھی نکل گئی، پانی نہیں پی سکے اپنے بھائی کی وجہ سے اور جان دے دی۔ یہ ہدایت ملی ہوئی تھی ان کے پاس، یہ ہدایت والے لوگ، کیوں کہ یہ 100% نبی والی محنت پر تھے۔ ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، پہننے کے کپڑے نہیں تھے، چلنے کی سواری نہیں تھی، رہنے کے پورے گھر نہیں تھے، لیکن نبی کی محنت کی وجہ سے، نبی کے طریقے کے مطابق چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ہدایت دی تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کی کمی میں بھی اللہ کو راضی کرنے والے طریقے پر چل رہے ہیں۔ وہ ہدایت آج ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہدایت ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے پاس سواریاں ہیں، ہمارے پاس بلڈنگیں ہیں، ہمارے پاس کپڑے ہیں، ہمارے پاس اچھے اچھے کھانے ہیں، لیکن وہ ہدایت نہیں۔ بھائیو دوستوں بزرگوں، اسی لیے یہ جو محنت ہے، یہ دعوت اور تبلیغ کے کام سے جو آج ساری دنیا میں محنت ہو رہی ہے، یہ محنت اسی کے لیے ہے۔ اس محنت میں یہی بات پیدا کرنی ہے ایک ایک کے اندر اور اپنی ذات کے اندر۔ اصل تو اپنی ذات کا مسئلہ ہے کہ میں ایسا بن جاؤں، میرے اپنے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، میں اپنے نبی کی محنت کا محنتی بن جاؤں، جو طریقہ نبی میری کامیابی کے لیے لے کر آئے، جو محنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہدایت کے لیے لے کر آئے، میں کم سے کم اس کو اپنا تو سمجھوں۔ آج ہماری زندگی سے وہ محنت نکل گئی اور وہ ہدایت ختم ہو گئی۔ آج ہم میں سے لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو کلمہ نہیں جانتے، لاکھوں مسلمان ایسے جو کلمہ نہیں جانتے، ہم میں سے لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں جانتے، ہم میں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو نماز جانتے تو ہیں لیکن نماز پڑھنے نہیں آتے، نماز پڑھنے کی ہدایت نہیں ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے لیکن کلمہ یاد نہیں ہے، نماز یاد نہیں ہے۔ لاکھوں مسلمان جو نشے میں گھوم رہے ہیں، لاکھوں مسلمان ہیں جو اپنا سب کچھ جوا میں لٹا بیٹھے ہیں۔ مسلمان بھی ہے اور کلمہ یاد نہیں ہے، مسلمان بھی ہے اور نماز یاد نہیں ہے، مسلمان بھی ہے اور نماز نہیں پڑھتے، مسلمان بھی ہے اور شراب بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور جوا بھی ہے۔ یہ حالت کیوں ہوئی ہماری؟ آج ہمارے اوپر یہ حالات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کی محنت کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے نبی کی محنت کو چھوڑ دیا ہے۔ جو طریقہ، جو محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے اور ہمارے لیے وہ لے کر آئے، اس محنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے
بھائیو دوستوں بزرگوں، یہ آج ساری دنیا میں دعوت اور تبلیغ کے نام سے جو نقل و حرکت ہو رہی ہے، یہ نقل و حرکت اس لیے ہے کہ ہم اپنے نبی کی محنت کو سیکھیں، ہم اپنے نبی کی محنت کو سیکھیں۔ اس کے لیے آج یہ 100 سال پہلے یہ کام شروع ہوا، دعوت اور تبلیغ کا کام 100 سال ہو گئے اسے شروع ہوئے۔ دلی میں نظام الدین، ایک چھوٹی سی بستی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پورے چاروں طرف بستی ہے، اس بستی میں ایک مسجد ہے بنگلے والی، اس بنگلے والی مسجد سے کام شروع ہوا۔ 100 سال پہلے آواز لگی، آج ساری دنیا میں پہنچ گیا، ساری دنیا میں پہنچ گیا کام۔ اور کس طریقے سے پہنچا؟ جو طریقہ نبی نے امت کو سکھایا اس طریقے سے پہنچا۔ اگر ہمارے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا تو یہ میرے گھر سے دوسرے گھر تک نہیں پہنچ سکتا، ساری دنیا میں بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے کو دنیا میں پہنچائیں گے جو طریقہ ان کے نبی کا ہوگا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کام میں نہیں ہوگا تو یہ میری زندگی سے دوسرے کی زندگی تک نہیں پہنچ سکتا، ساری دنیا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ کا طریقہ دعوت، آپ کا طریقہ تعلیم، آپ کا طریقہ ذکر اور نماز، اس کو لے کر آئے آپ۔ یہ اعمال نبوت ہیں، یہی اعمال ہدایت ہیں، اور یہی اعمال مسجد ہیں، یہی اعمال مسجد ہے، اور یہی اعمال دعوت ہے، یہی اعمال دعوت ہیں۔ اب اعمال ہدایت اس لیے ہیں کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبی جو طریقہ دے کر گئے ہیں، اگر قیامت تک کے آنے والے انسان اس طریقے پر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس طریقے پر ہدایت دے گا۔ اسے یہ اعمال ہدایت، اعمال ہدایت، اعمال مسجد۔ آپ 13 سال مکے میں رہے اور پھر 10 سال مدینے کی زندگی۔ مدینے میں گئے، مکے میں جب تک تھے تو مسجد میں کام نہیں کرنے دیا، جب مدینے گئے تو سب سے پہلے جا کے مسجد بنائی، سب سے پہلے جا کے مسجد بنائی، اور مسجد بنا کر یہ کام مسجد میں شروع کیا، یہ کام مسجد میں شروع ہوا، تو یہ مسجد اعمال۔ تو اس لیے بھائی دوستوں، یہ طریقہ آج جب یہ طریقہ جو اس طرح چلا ساری دنیا کے اندر کہ جماعتیں بنی، اور جماعتوں کا خروج 4 مہینے کا، 40 دن کا، اللہ کے راستے میں نکال کر جماعتوں میں اس طریقے کو سکھانے کی محنت ہوتی ہے، اس طریقے کو سکھانے کی محنت ہوتی ہے۔ جماعتیں نکلتی ہیں اللہ کے راستے میں، دعوت دینے کی مشق کرائی جاتی ہے، انفرادی، اجتماعی، خصوصی، عمومی، دعوت دینے میں لگو، دعوت دینے میں لگو۔ جماعتوں میں نکال کر تعلیم کی مشق کرائی جاتی ہے، جب دعوت کے عمل سے فارغ ہو جاؤ تو تعلیم کا حلقہ لگاؤ، دعوت سے فارغ ہو جاؤ تو تعلیم کا حلقہ لگاؤ، تعلیم کے حلقے سے فارغ ہو جاؤ تو ذکر اور نماز کے کاموں میں لگ جاؤ، ذکر اور نماز کے کاموں میں لگ جاؤ۔ اس کے علاوہ جماعت کو کوئی محنت ہے؟ 4 مہینے اس کے علاوہ کوئی محنت ہے؟ 4 مہینے 40 دن 3 دن کوئی محنت؟ یا تو جماعت دعوت میں ہوتی ہے، یا جماعت تعلیم میں ہوتی ہے، یا جماعت ذکر اور نماز کے کاموں میں ہوتی ہے۔ رہی بات خدمت کی، تو خدمت کا حال تو یہ ہے کہ جو آدمی اس راستے میں نکل رہا ہے، غریب ہو یا امیر، عام ہو یا خاص، چھوٹا ہو یا بڑا، اپنا بستر خود ہی اٹھانا، خود ہی بچھانا، اپنا بستر خود ہی اٹھانا اور خود ہی بچھانا، یہ طریقہ ہے۔ نبی اپنے کام خود کرتے تھے اور دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹاتے، یہ طریقہ نبی ہوگا۔ اپنے کام خود کر رہے ہیں اور دوسرے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، تو جماعت میں نکل کے اپنے کام خود کرنا اور باقی دوسروں کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، اور نبی والا طریقہ صبح سے لے کے شام تک، کبھی دعوت میں، کبھی تعلیم میں، کبھی ذکر میں، کبھی نماز میں، 4 مہینے 40 دن 3 دن، یہی اعمال۔ مسجد کے ماحول میں رہ کے ان اعمال میں لگے، مسجد کو اپنا ٹھکانہ بناؤ، مسجد کو اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ، یہ طریقہ ہے، اللہ کے راستے میں نکال کے اس کی مشق کرائی جاتی ہے۔
اور جب یہ 4 مہینے لگا کے واپس آتے ہیں تو مقام پر کیا کہا جاتا ہے کہ مقام پر جو کام آپ نے جماعت میں سیکھا ہے وہ کام یہاں واپس آ کے مقام پر بھی کرنا ہے. یہ کام 4 مہینے کا نہیں ہے, یہ کام 40 دن کا نہیں ہے, یہ کام الا 4 مہینہ تو زندگی بھر اس کام کو کرنے کے لیے لگایا ہے. کتنا 4 مہینہ زندگی بھر اس کام کو کرنے کے لیے لگا رہے ہیں کہ ہم زندگی بھر یہ کام کرتے رہیں. اس کے لیے بیچ بیچ میں 4 مہینے اور کتنا لگاتے ہو, واپس آ کے مقام پر کرنا. 4 مہینے لگا کے آئے, 8 مہینے اپنے مقام پر ہے. بھائی دوستوں بزرگوں, ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر کے کیا سیکھا؟ اللہ کے راستے میں نکل کر کے چند باتیں ہم نے سیکھی ہیں. سب سے پہلی بات سیکھتے ہیں ہم ماننا. اللہ کے راستے میں سب سے پہلا عمل ماننا. کیا ماننا؟ کہ 15 آدمی کی جماعت ہے, ایک کو امیر بنا دیا, اب سب مل کے امیر کی مانو, سب مل کے امیر کی مانو. میری رائے کچھ ہے, امیر کا فیصلہ کچھ ہے, اپنی رائے چھوڑ دیں گے, جو فیصلہ ہے اسے مانیں. میرے دل میں کچھ اور بات آ رہی ہے لیکن امیر کا فیصلہ کچھ اور ہو گیا, دل کی بات چھوڑ دیں گے, جو بات امیر نے طے کی اسے مانیں گے. اپنی چاہت کو چھوڑ دیا, اپنی رائے کو چھوڑ دیا, اپنی بات کو چھوڑ دیا, جو امیر نے فیصلہ کر دیا اسے مان لیا. اسے کہتے ہیں ماننا, اسے کہتے ہیں ماننا. اللہ کے راستے میں نکل کر ایک بات تو یہ سیکھی. تو ماننے والوں کو اللہ پاک کیا دیں گے؟ کہ ماننے والوں کو اللہ پاک ہدایت دیں گے. اطاعت کرنے والوں کو کیا دیں گے؟ ہدایت. جو مانیں گے انہیں ہدایت ملے گی, جو اطاعت کریں گے انہیں ہدایت ملے گی. دوسری چیز اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے جو سیکھی ہے وہ ہے مسجد والا بننا. مسجد والا بننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسجد والا بنایا, اور امت کو مسجد والا اس طرح بنایا کہ امت کو سارے تقاضوں میں مسجدوں سے جوڑا. ایک آدمی کی زندگی میں 3 تقاضے ہوتے ہیں, 3. ایک تقاضا دعوت کا, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور اس امت کے اوپر اس دعوت کی ذمہ داری ڈالی. تو ایک تقاضا مسلمان کی زندگی میں سب سے اونچا اور سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ دعوت. دعوت کے تقاضے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسجد سے جوڑا. دوسرا تقاضا ہے عبادت کا. دعوت کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے بندے ہیں, اور اللہ کے بندے ہونے کے ناطے سے ہمارے ذمہ اللہ کی عبادت ہے. عبادت کے تقاضے کو مسجد سے جوڑا. اور تیسرا تقاضا انسان کی اپنی ضرورت, اس کی اپنی حاجت. انسان بشر ہے, فرشتہ تو ہے نہیں. نہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ پینے کی ضرورت ہے, نہ سونے کی ضرورت ہے. فرشتوں کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. انسان ہے, بشر ہے, تو اللہ پاک نے اس کے اندر ضرورتیں رکھی ہیں, کھانے کی بھی, پینے کی بھی, سونے کی بھی. یہ ضرورتیں ہیں. ان ضرورتوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہاں سے جوڑا؟ مسجد پر. دعوت کا, عبادت کا اور اپنی حاجت کا, یہ تینوں کام مسجد سے جوڑے. اس لیے صحابہ اکرام کا جو زیادہ وقت تھا وہ مسجدوں میں لگتا تھا, مسجدوں میں گزرتا تھا, اور مسجدوں کو آباد رکھتے تھے. انصار مدینہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے مدینے کے اندر. ان کی زندگی سے جو ترتیب نکالی گئی ہے مسجدوں کو وقت دینے کی, وہ آدھا دن آدھی رات, آدھا دن اور آدھی رات. آدھا دن اپنی کھیتی باڑی میں, آدھی رات اپنے گھر میں آرام دیں, اور آدھی رات مسجد میں, آدھا دن مسجد. مہاجرین مکہ جو ہجرت کر کے مکے سے آئے, یہ لوگ تاجر تھے سارے, یہ کھیتی باڑی والے لوگ نہیں تھے. تو ان کے پاس تجارت کی وجہ سے زیادہ وقت فارغ تھا, تو یہ اپنی تجارت سے جو وقت بھی بچ گیا وہ سارا مسجدوں میں دیتے, اور زیادہ وقت ان کے پاس. مہاجرین مکہ. اور ایک جماعت مسجد نبوی میں ایسی تھی جس جماعت کو اصحاب صفہ کہا جاتا. تو اصحاب صفہ کون تھے؟ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا, یہ لوگ اس پر رہا کرتے تھے, اور ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا, بس یہ ان کے 24 گھنٹے مسجد میں تھے. ان کے 24 گھنٹے کہاں تھے؟
مسجدوں میں نہ کوئی گھر، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی کھیتی، کچھ نہیں تھا. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کچھ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، لیکن ان کا کسی سے سوال بھی نہیں تھا. یہ ہے بڑی بات. سارے مدینے والوں سے ان کا کوئی سوال نہیں تھا، نہ کسی مدینے میں رہنے والے کے ذمہ ان کی روٹی تھی، کچھ نہیں. یہ ایک جماعت جو 24 گھنٹے مسجد میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جماعت کے آدمی، ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہنے والے. تو یہ مدینے کے اندر مسجدوں سے مسلمان کا تعلق. بھائی دوستو بزرگوں، آج بد نصیبی کی وجہ سے ہم اس نعمت سے محروم ہو گئے. آج ہمارا تعلق مسجدوں سے ختم ہو گیا. ہم میں جو دیندار لوگ ہیں ان کا تعلق بھی مسجدوں سے کہاں تک ہے؟ صرف نماز. فجر پڑھ کے گئے تو ظہر تک نہیں آئیں گے، ظہر پڑھ کے گئے تو عصر تک نہیں آئیں گے، عصر پڑھ کے گئے تو مغرب تک نہیں آئیں گے، اور مغرب پڑھ کے گئے تو عشاء تک نہیں آتے، اور عشاء پڑھ کے جائیں گے تو فجر تک نہیں آئیں گے. باقی جو وقت ہے، باقی جو نماز کے اوقات کے علاوہ جو وقت ہے، یا تو مسجد میں تالا لگا ہوا ہے یا مسجد خالی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد ایسی نہیں تھی، لیکن ہم نے اپنی مسجدوں کو ایسا بنا دیا. ہمارے پاس وقت نہیں. ہم میں جو دیندار لوگ ہیں، ماحول میں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ دیندار، ان کا بھی تعلق مسجدوں سے نماز تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے. اور جو بے دین ہے اس کا تعلق مسجدوں سے نماز تک بھی نہیں. آپ اسے جماعت بنا کر کے محلے میں لینے چلے جاؤ، اس کے گھر کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ اور اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اندر سے بلانے کے لیے، تو وہ کوشش تو پہلے یہ کرے گا کہ آپ کو منع کرا دے کہ وہ اندر ہے ہی نہیں. اگر پھر بھی آپ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہو تو دوسری کوشش ان کی یہ ہوگی کہ اگر دیواریں چھوٹی ہیں تو پڑوسی کے چلا جائے. اور اگر وہ ساری دونوں کوششیں اس کی ناکام ہو گئی اور اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں آ ہی گیا اور آپ نے کہا اسے ہم آپ کے فائدے کے لیے آپ کو مسجد میں لینے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلو، تو آخری ہتھیار اس کے پاس یہ ہے، بھائی مجھے معاف کر دو، میں ناپاک جانے دوں. یعنی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں کسی طریقے سے بھی اللہ کے گھر میں جانے سے بچ جاؤں. آپ سوچو ہم کہاں پہنچ گئے. اور مسلمان اس کا متمنی ہے، اے اللہ تو ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ ہمارے پر حالات کیوں ہیں. آج ہمارے اوپر اتنا ظلم کیوں ہے، تو ہم کون سے ظلم میں کمی کر رہے ہیں؟ جو برتاؤ ہم اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے جو برتاؤ ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ برتاؤ ہمارے ساتھ کر رہا ہے. ہم تو یہ برتاؤ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں ہے. اور کوئی اگر اللہ کے گھر میں ہمیں لینے کے لیے آ جائے تو اس سے بھی ہیلے بہانے کر رہے ہیں کہ میں جا نہیں سکتا، ناپاک ہوں. گھر میں سے کوشش کرتے کہ منع کرا دوں، کسی بھی صورت میں میں مسجد نہ جا سکوں. دیندار لوگ مسجد میں نماز تک رہ گئے، بے دین وہ مسجد میں آنا ہی نہیں چاہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مسجدوں سے جوڑا. ساری مدینے کے باہر سے جب جماعتیں بن کے صحابہ کی جاتی اور وہ جماعتیں بنا کر مدینے میں لے کر آتے تو بستی میں سے لوگوں کو اٹھا کے لاتے، قافلوں کی شکل میں لوگوں کو لے کے آتے. وہ ایسے لوگ تھے جو کچھ جانتے ہی نہیں تھے. جب ان کو مدینے میں لے کے آتے تو مدینے والے ان کو کھانا بھی کھلاتے، مدینے والے ان کو اپنا بستر بھی دیتے، اور مدینے والے انہی لوگوں کو، نئے لوگوں کو مسجد میں رکھ کر، مسجدوں میں حلقے لگا کر اور اپنا وقت ان کے ساتھ دیتے. آدھا دن ان کے ساتھ گزارتے، آدھی رات ان کے ساتھ گزارتے، پورا وقت ان کو دیتے، اور دے کر کے ان کو حلقوں میں قرآن سکھاتے، انہیں نماز سکھاتے، انہیں دین کی باتیں بتاتے. یہ طریقہ تھا دین سکھانے کا.
اسے کہتے ہیں دعوت میں وقت لگانا. یہ سب سے بڑا تقاضا تھا مسلمان کی زندگی میں کہ آنے والوں کو سکھاؤ. جن کو لے کے آ رہے ہیں ان کو سکھانا بھی ہے, ان کو کھلانا بھی ہے, اور ان کا انتظام بھی کرنا. اس لیے اللہ پاک نے مدینے سے ساری دنیا میں دین پہنچایا. یہ مدینے والے قربانی دے رہے ہیں. قربانی کا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں. اپنے بچوں کا کھانا کھلا دیا, اپنا کھانا چراغ بجھا کے کھلا دیا, اور انہیں اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو کھانا کھلاتے تھے, اپنے بستر ان کو دیتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مسجدوں میں جب بیٹھتے اور حلقوں میں بٹھا کر کے پھر ان کو پورا کام سکھاتے. نبی کی جو پوری تعلیم تھی وہ پوری تعلیم ان کو دیتے. اس وقت کتابیں نہیں لکھی گئی تھیں, یہ دین کی کتابیں نہیں تھی. جو کچھ دین تھا وہ مسلمان کی زندگی میں عملی طور پر محفوظ تھا. صحابہ کرام مدینے میں رہنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے, اور جو لوگ نئے مدینے میں آتے تھے پھر صحابہ ان کو اپنے پاس بٹھا کر کے سکھاتے تھے. یہ طریقہ تھا سیکھنے سکھانے کا, یہ طریقہ تعلیم کا تھا مدینے کے اندر. تو مسجدوں سے دعوت کے اعتبار سے جوڑا, اور پھر مسجدوں سے عبادت, رات بھر قرآن پڑھنا, رات بھر نماز میں رہنا مسجدوں کے اندر. دن میں قرآن پڑھ بھی رہے ہیں, دن میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں, رات میں بھی مسجدیں آباد ہیں, دن میں بھی مسجدیں آباد ہیں. عبادت کے تقاضے مسجدوں میں ہو رہے ہیں. اب اس پر اللہ پاک نے کیا فیصلے فرمائے کہ جب اتنا وقت مسجدوں میں دینے والے بن گئے تو ان کے جو اپنے تقاضے تھے ان کو اللہ پاک نے کیسے پورے کرائے. ایک صحابی قرضدار ہو گئے, مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. آپ نے ارشاد فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں قرضدار ہو گیا ہوں اور قرض سے پریشان ہو گیا, اس لیے سے مسجد میں آ گیا. آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یہ دعا کے الفاظ ہیں شروع کے, پوری دعا ہے حدیث کے اندر. یہ دعا کس لیے بتائی؟ یہ صحابی قرضے میں آ گئے اور قرضے سے پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی نے انہیں دعا بتائی, اور اس دعا کا اثر یہ ہے کہ کسی انسان کے اوپر, کسی ایمان والے کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہے, اس دعا کی برکت سے ادا ہو جائے. اس دعا کی برکت سے ادا ہو جائے. کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو دعا کیوں بتائی؟ سوال یہ ہے, دکان بھی تو بتا سکتے تھے بھائی, دعا بتا رہے ہیں دکان نہیں بتا رہے. دعا بتا رہے ہیں دکان نہیں بتا رہے. ہمارے دل و دماغ میں تو ایک ہی طریقہ ہے دکان. اگر قرضہ ادا کرنا ہے تو دکان سے کرنا ہے, ایک ہی طریقہ. یہ طریقہ غیروں کے پاس بھی ہے. یہ طریقہ پھر غیر میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ مسلمان بھی دکان کا محتاج بن رہا ہے, غیر تو محتاج ہے ہی. مسلمان دوسرے دیکھ کے دکان کا محتاج بن گیا تو پھر ہم اللہ والے کہاں رہے؟ دعا, نبی نے اپنے امتی کو دعا سکھائی. اور دعا کیا ہے کہ دعا وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. اس سے اللہ کا وعدہ, عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال لے کر آئے ہیں, ان سارے اعمال کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے, ضرور پورا ہوگا, وعدہ خلاف نہیں ہوگا. اور باقی دکان مکان تھے, ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں, ان کے ساتھ کوئی وعدہ. اللہ چاہیں گے تو دکان کھلوا کر نفع دے دیں گے, اللہ چاہیں گے تو اسی دکان سے قرضدار بنا دیں گے. وعدہ نہیں ہے کہ تم دکان کرو گے تو ہم تمہیں نفع دیں گے اور کھیتی کرو گے تو غلہ دیں گے. وعدہ نہیں ہے, ارادہ ہے بس. ہم چاہیں گے تو یہ ساری دنیا میں جتنے اسباب ہیں, اسباب کی یہ حیثیت, جتنے دنیا میں اسباب ہیں, زمین آسمان سورج چاند ستارے اور ان کے درمیان میں جتنے اسباب ہیں, ان سارے اسباب کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے, سب کے ساتھ ارادہ ہے بس. چاہیں گے تو
ایک دنیا میں بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ ایک عورت ایک مرد کی ملاقات. بچہ، اب دنیا میں جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے اسباب، ان کا سبب اللہ نے کیا بنایا؟ ایک عورت ایک مرد کی ملاقات. کیا اس پر وعدہ ہے اللہ کا؟ تم ملاقات کرو گے تو ہم تمہیں اولاد دیں گے، اس پر وعدہ ہے؟ اگر وعدہ ہوتا تو ساری دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو جنہیں زندگی بھر ملاقات کرتے ہوئے ہو گئی، ایک اولاد بھی نصیب نہیں. اسباب تو ہیں لیکن نتیجہ نہیں ہے. اسباب ہیں، نتیجہ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد ہو جائے، بزنس بھی بڑا ہے، مال بھی بہت ہے، ایک سے ایک ڈاکٹر کو بھی دکھا لیا، لیکن ساری کوشش کے بعد بھی ایک اولاد نصیب نہیں ہے. اسباب سارے موافق ہیں، اسباب سارے موافق ہیں، نتیجہ نہیں ہے. کیوں کہ اس سبب پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اور کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں یا بیٹھے بھی ہیں اور پتہ نہیں باہر بھی ہوں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ اولاد زیادہ نہ ہو، اولاد زیادہ نہ ہو، بس ان کے نہ چاہنے کے بعد بھی ہو جاتی ہے، ان کے نہ چاہنے کے بعد بھی ہو جاتی ہے. بس ایک لطیفہ ہے، ایک واقعہ بتاؤں آپ کو کہ دو میاں بیوی ایسے تھے جن کے یہاں ہر سال ایک بچہ پیدا ہوتا تھا. دونوں پریشان، تو بیوی نے کہا تم ایک سال کے لیے باہر چلے جاؤ، یہاں مت آؤ. تو ایک سال کے لیے شوہر بات مان کے چلا جائے. تو اس سال اولاد نہیں ہوئی. اگلے سال جب آیا تو پھر بچہ تیار ہو گیا. اب اس دفعہ جو بچہ پیدا ہوا وہ ایک نہیں دو پیدا ہوئے، پچھلے سال کا بھی اس سال کا بھی. انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ محتاج ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایک اولاد چاہتے ہیں، اسباب موافق ہیں، پھر بھی کام نہیں بن رہا. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جتنے اسباب ہیں یہ سارے محتاج ہیں، جتنے اسباب ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، ارادہ ہے خالی. ہم چاہیں گے تو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے، ایک سائل آیا مانگنے والا. تو حضرت علی نے اپنے گھر میں آواز دی. بیوی نے کہا 6 درم ہے. حضرت علی نے کہا کہ 6 کے 6 دو. سارا گھر کھا 6 ہیں گھر میں تو 6 درم. تو مانگنے والے کو سارے اٹھا کے دے دیے 6 درم. بیوی نے کہا کہ یہ سارا کام کے لیے رکھوائیں آپ نے. حضرت علی نے کہا کہ دے دو. آپ بیٹھے رہے. ایک اونٹ لے کر ایک شخص آیا اونٹ بیچنے کے لیے. آپ نے کہا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 140 درم کا ہے. حضرت علی نے کہا کہ ہمارا ہو گیا، چھوڑ دو، ہم آپ کو پیسے دیں گے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص گزرا وہاں سے، اس نے کہا کہ یہ اونٹ بکے گا؟ کہ ہاں بکے گا. کتنے کا ہے؟ کہ 200 درم. تو 200 درم میں اس نے اونٹ خرید لیا. حضرت علی نے 140 دیے اونٹ والے کو اور 60 دیے اپنے گھر کے اندر. بیوی نے کہا یہ 60 کیسے ہیں؟ کہا کہ تم نے اللہ کی راہ میں 6 درم صدقہ کیے تھے اور اللہ کا وعدہ ہے 1 کے بدلے میں 10 گنا، تو 6 کے بدلے میں 10 گنا دیے اللہ نے. 6 کا 10 گنا کتنے ہو گئے؟ ہاں. صدقہ اللہ تعالیٰ سے مان کے لینے کا یقینی راستہ ہے، یہ کبھی فیل نہیں ہوگا اور کبھی وعدہ خلاف نہیں ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں، بیوی آ کر گھوم رہی ہے. پیچھے سے دروازے پر سائل نے آواز دی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیوی سے کہا کہ اسے کچھ دو. بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، بس آٹا ہے یہ جسے میں گوندھ رہی ہوں. تو ہے ابو دردہ رضی اللہ نے کہا کہ یہ گندا گندایا آٹا ہی دے دو. تو بیوی نے اپنا آٹا اٹھا کر کے دے دیا. اب گھر میں دونوں فارغ ہو گئے، نہ پکانے کو کچھ ہے نہ کھانے کو کچھ. لیکن تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر ایک آواز آئی. دروازہ کھولا تو ایک بڑا سا ان کے ہاتھ میں خوان تھا اور اس کے اندر گرم گرم سالن اور پکی پکائی روٹیاں. انہوں نے حضرت ابو دردہ کے گھر میں وہ دیا. ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کہہ رہے ہیں تم نے اللہ کے راستے میں آٹا صدقہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے روٹی پکی پکائی بھیجی ہے اور سالن ساتھ میں بھیجا. یہ اعمال کا راستہ یقین کا راستہ ہے. آج ہم اس دنیا کے اندر
غیروں کی زندگی دیکھ کر غیروں کے میں ہی الجھ کے رہ گئے. ایک عورت کے بچے کو بھیڑیے نے پکڑ لیا, بھیڑیے نے بچے کو منہ میں دبایا اور وہ دوڑا. عورت اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑی. عورت کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی, دوڑتے دوڑتے ایک سائل ملا, اسے روٹی صدقہ کر دی. بھیڑیا واپس آ کے بچے کو ماں کے پاس چھوڑ کے گیا. اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو, بلاؤں کا استقبال صدقے سے کرو. بلاؤں کا استقبال صدقے سے کرو. بلائیں نیچے سے چلتی ہیں, بلائیں اوپر سے آتی ہیں, نیچے سے صدقہ چلتا ہے. صدقہ اس بلا سے ٹکراتا رہتا ہے, اس بلا کو نیچے نہیں آنے دیتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے, میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو اپنا مال صدقہ کرے. یہ میری ضمانت ہے کہ اس کے مال میں صدقہ کرنے سے کمی نہیں آئے گی. یہ راستہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے پر, جب صحابی مسجد میں آ گئے تو انہیں دعا بتائی کہ یہ دعا کبھی فیل نہیں ہوگی, یہ یقینی راستہ ہے. لیکن یہ عمل کہاں سے ملا؟ مسجد سے ملا. صحابہ اپنی حاجتوں میں بھی مسجد سے جڑے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور پیٹ میں بھوک, فاقہ. جب زیادہ بڑھ گیا فاقہ اور کھانے کو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا, عائشہ میں مسجد جا رہا ہوں. مسجد اپنی حاجت میں جانا, یہ اپنی حاجت کو اللہ کے پاس لے کے جانا. مسجد اللہ کا گھر ہے. آدمی اگر کسی سے مدد مانگنے جاتا ہے تو اس کے گھر جاتا ہے. تو مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اللہ کے گھر میں آؤ. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, میں مسجد جا رہا ہوں. مسجد میں گئے, نماز پڑھی, گھر واپس آئے. آ کر کے ارشاد فرمایا, عائشہ گھر میں کچھ آیا؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں آیا. پھر مسجد چلے گئے. مسجد میں مانگ کر کے اور پھر گھر واپس آئے. گھر آ کے ارشاد فرمایا, عائشہ کچھ آیا؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں آیا. تیسری بار مسجد چلے گئے. تیسری بار مسجد چلے گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ مسجدیں کیوں بنائی ہیں. یہ حالت اللہ کے نبی نے اپنی اللہ سے مانگی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ پیش کیا تھا, ہم احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ چلے. لیکن یہ فقر و فاقے کی حالت کو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ نہیں اللہ پاک, میں تو اس حال میں رہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک وقت کھاؤں اور ایک وقت بھوکا رہوں. جب بھوکا رہوں تو میں صبر کروں, جب کھاؤں تو شکر کروں. ایسا نہیں ہے کہ گھر میں فاقہ ہے, لیکن امت کو سکھا رہے ہیں کہ اگر تمہاری ضرورت اتنی بھی ہے کہ پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کے لیے مسجد ہے. اللہ سے مانگو. مسجدوں سے جوڑا حاجتوں میں. مسجد آئے, 3 بار مسجد آئے, 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار. جب تیسری بار مسجد سے گھر واپس گئے, پیچھے سے حضرت عثمان آئے تھے. جب آپ مسجد آئے تو پیچھے سے حضرت عثمان آئے, آ کر کے پوچھ رہے ہیں گھر کے اندر, اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھرا ہوا تھا. حضور پاک کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی تو ہچکیاں مار کے رونے لگے. ہچکیاں مار کے رونے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فکر میں اور اس افسوس میں اور اس غم میں بیٹھ گئے کہ مدینہ جانثار صحابہ سے بھرا ہوا ہے, لیکن آپ کے گھر کا فاقہ, آپ کی بھوک کسی کو معلوم نہیں ہے. کسی کو معلوم. جانثار صحابہ ہیں جو اپنا جان مال سکون کر دیں گے, لیکن کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رشتے دار بھی ہیں, داماد بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں. گھر چلے گئے. گھر جا کر کے جتنا گھر میں سامان تھا ہو سکتا تھا اتنا لا کر کے آپ کے گھر میں بھر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ آئے مسجد سے, آ کر کے ارشاد فرمایا, عائشہ گھر میں کچھ آیا؟
या रसूलुल्लाह उस्मान आए थे اور یہ سامان دیا ہے اور آگے کے لیے کہہ کے گئے ہیں کہ ہماری جان ہمارا مال یہ کس کے لیے ہے؟ اگر کوئی آگے ایسی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کر کے فرمایا عائشہ، اور قسم کھا کر کے فرمایا کہ مجھے اگر ادنا سی چیز کی، اس ادنا سی چیز کا نام لیا، غالباً جو جوتے کو باندھنے کے لیے جو تسمہ ہوتا ہے اس کی مثال دی، یا ایک کھجور کی گٹھلی یا کھجور کی مثال دی، کہ اگر مجھے اس کی بھی ضرورت ہوگی، ادنا سی چیز کی مثال دے کے بتایا کہ عائشہ، اور قسم کھا کر کے فرمایا کہ مجھے اگر اس کی بھی ضرورت ہوگی تو قسم کھا کر کے فرمایا میں بار بار اللہ ہی سے مانگوں، بار بار اللہ ہی۔ اس لیے ہمیں مسجدوں سے جوڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو مسجد میں آنا سکھایا، مسجدوں میں آ کر مانگنا سکھایا، مسجدوں میں آ کر دعوت کے عمل میں جڑنا سکھایا، مسجدوں میں آ کر عبادت کرنا سکھایا۔ یہ اس طرح سے امت کو مسجد سے جوڑ۔ بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارا جب اللہ کے راستے سے واپس آ کر ہم اپنے مقام پر آئیں گے تو سب سے پہلا تقاضا مقامی کام کا ہر آنے والے کے اوپر ہے اپنی مسجدوں میں روزانہ وقت دینا، اپنی مسجدوں میں روزانہ وقت دینا، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے۔ ہم ہی چاہتے ہیں کہ جتنا مجمع ہے ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ مجمع سارا اس بات کی نیت کر لے کہ میں اپنی مسجدوں میں روزانہ 8 گھنٹے دینے کی ترتیب بناؤں گا۔ کون کون تیار ہے 8 گھنٹے کے لیے؟ نیچے کر لو، ہاتھ نیچے کرو۔ 8 گھنٹے اس لیے کہے جا رہے ہیں کہ یہ 8 گھنٹے ہر مسلمان کے پاس فارغ ہیں، چاہے وہ مسجد کو دے یا نہ دے وہ الگ بات ہے، لیکن موجود ہر مسلمان کے پاس۔ 8 گھنٹے اپنے گھر میں دو، 8 گھنٹے اپنے کاروبار میں دو، 8 گھنٹے گھر میں دو، 8 گھنٹے کاروبار میں دو، اور جو 8 گھنٹے بچ گئے وہ مسجد میں دو۔ گھر کا وقت گھر میں دو، کاروبار کا وقت کاروبار میں دو۔ گھر کے 8 گھنٹے میں 6 گھنٹے سونا بھی ہے۔ گھر کا وقت گھر میں دو، کاروبار کا وقت کاروبار میں دو، اور گھر کاروبار سے جتنا وقت بچ گیا وہ سارا کہاں دینا ہے؟ تیار ہو؟ مسجد میں یہ وقت دینا ہے۔ اگر مسجد میں یہ وقت نہ لگا تو ہم کسی نہ کسی فتنے کے شکار ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو، فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو، مسجد میں رہو، جماعت کے ساتھ رہو، عام لوگوں میں رہو۔ یہ حدیث ہے، مسجد میں رہو، جماعت کے ساتھ رہو، اور عام لوگوں میں رہو۔ تو زیادہ سے زیادہ وقت کہاں دینا؟ مسجد۔ بھائیو دوستو بزرگوں، آج مسلمان کے پاس 8 گھنٹے فارغ ہیں پھر بھی مسجد میں وقت نہیں دیتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، مسلمان کے پاس 8 گھنٹے فارغ ہیں لیکن پھر بھی مسجد خالی ہے۔ کیوں؟ کہ مسلمان کو اپنا فارغ وقت مسجد میں دینے کی عادت نہیں ہے۔ چائے کی دکان پر بیٹھ جائے گا، بازار میں بیٹھ جائے گا، سڑکوں پہ کھڑا ہو جائے گا، دوستوں کے پاس جا کر کے باتیں کر لے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا تو گھر میں پڑا رہے گا، لیکن مسجد میں نہیں آئے گا، مسجد میں نہیں آئے گا۔ مسجد میں وقت دینے کی عادت نہیں ہے۔ جماعتوں میں نکال کر 4 مہینے، جماعت میں نکال کر 40 دن، جماعت میں نکال کر 3 دن مسجد میں رہنا سکھایا جاتا ہے، مسجد میں وقت دینا سکھایا جاتا ہے، 24 گھنٹے مسجد میں گزارنا سکھایا جاتا ہے، اور مسجد میں گزارتے ہوئے صبح سے لے کے شام تک مسجد میں اعمال کرنا سکھایا جاتا ہے۔ 4 مہینے یہ اس لیے کہ ہم واپس آ کر اپنی مسجدوں کو اسی طرح آباد کریں۔ تو مقامی کام میں ایک عمل جو روزانہ کرنے کا ہے، اپنی مسجد سے جڑ کر وہ روزانہ اپنی مسجد میں 8 گھنٹے دے کر اور مسجد میں اپنے اعمال کی ترتیب قائم کریں۔ ایک تقاضا تو یہ ہے سب ساتھیوں کے اوپر کہ جو لوگ 4 مہینے لگا کر آگے، چلے لگا کر آگے یا اپنی مسجد میں ہیں، وہ روزانہ اپنی مسجد کو وقت دینے کی ترتیب بنائیں گے، انشاءاللہ کر لو گے۔ دوسرا تقاضا مسجد کا روزانہ مقامی کام میں، وہ روزانہ اپنی مسجد میں مشورہ کرنا ہے۔ مشورہ، مسجد میں مشورہ ہوگا،
اور یہ مشورہ جو ہے یہ سارے محلے والے جتنے ایمان والے ہیں وہ سب ہمارے مشورے کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ ہم جماعت کے ساتھیوں کا مشورہ نہیں، سارے محلے والوں کا مشورہ ہے. جتنے لوگ محلے میں رہتے ہیں ایمان والے وہ سب اس مشورے سے متعلق ہے. ہمارا مسجد میں مشورہ کسی انتظام کا نہیں ہے، ہمارا مسجد میں مشورہ کام کا ہے. اور اس کام کیا ہے؟ دین کی محنت. تو دین سے ہر مسلمان متعلق ہے، اس لیے ہمارا مشورہ بھی ہر مسلمان کا مشورہ. روزانہ مسجد میں فکر، کل محلے میں کیا کام کیا تھا، آج کیا کام کرنا ہے. آپ کے محلے میں اگر 3 دن سے لائٹ نہ آئے تو کیا کرو گے؟ 3 دن ہو گئے لائٹ نہیں ہے محلے کے اندر، سارے محلے والے کیا کریں گے؟ یا 3 دن ہو گئے پانی بند ہو گیا سارے محلے کا، کیا کریں گے؟ 1 دن دیکھیں گے، 1 دن دیکھیں گے، 2 دن دیکھیں گے، تیسرے دن سارے سڑکوں پر، تیسرے دن سارے سڑکوں پر. ہاں آؤ جی پردھان جی آپ بھی آ جاؤ اور فلاں صاحب آپ بھی آ جاؤ، اور سارے محلے والے جمع ہو گئے چوراہے پر محلے کے. بھائی کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ کہ 3 دن سے لائٹ نہیں ہے. کیا مشورہ کرنا چاہتے ہیں؟ 3 دن سے پانی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، اس کا مشورہ سارے محلے والے کریں گے. پانی نہیں آتا، اس کا مشورہ سارے محلے والے کریں گے. ایک مسلمان مسجد میں نہیں آتا، اس کا مشورہ کون کرے گا؟ آپ بتاؤ. ایک مسلمان مسجد میں نہیں آتا نماز کے لیے، اس کا مشورہ کون کرے گا؟ یہ مشورہ ہمارے ذمہ ہے. ہم سارے محلے کے لوگوں کو مشورے میں لانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ سب مل کر کے فکر کریں کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے. ایک بے نمازی اگر ہوگا تو اس کی نحوست 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے جاتے. ایک بے نمازی کی نحوست. اور ہم سب اسے دیکھ رہے ہیں رات دن. اپنے گھر سے لے کے مسجد تک آتے ہیں، گھر سے لے کے مسجد تک آتے ہیں، 10 مسلمانوں کے دروازے راستے میں پڑتے ہیں، لیکن ہم اپنی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں. یہ جو 10 دروازے ہمیں نظر آ رہے ہیں، آج تک ان کے دروازے پہ جا کر ہم کھڑے نہیں ہوئے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. یہی محلے کے مسلمان قیامت کے دن پیروں پہ لپٹ جائیں گے کہ آپ جنت میں کیسے جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کے. تم خود نماز پڑھنے آتے تھے اور دن میں 5 وقت آتے تھے، ہمارے گھر کے دروازے تمہارے راستے میں پڑتے تھے، لیکن تمہیں کبھی ہمارے دروازے پر کھڑے ہو کر کے ہمیں تم نے نہیں بلایا، ہمیں نہیں سمجھایا. ہم تو تھے ہی جس گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، لیکن تم تو ہدایت والے تھے، تمہارے ذمہ یہ کام تھا. اس طرح سے یہ ہمارے ذمہ ہیں. اس کا مشورہ مسجد میں ہوگا. کوئی بے نمازی محلے میں نہ رہے. اللہ کے راستے میں کوئی محلے میں ایسا نہ ہو جس کے مہینے میں 1 مرتبہ 3 دن نہ لگ جائے. اللہ کے راستے میں نکالو، گشتوں میں جوڑو. یہ محنت ہے. اگر کسی تین جگہ سے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو اٹھا لیتے، 3 جگہ، تین طرح کے اگر لوگ وہاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر عذاب کے بھیجنے کا فیصلہ کر دیا، لیکن 3 قسم کے لوگ وہاں ہیں، اللہ عذاب کو اٹھا لے. ایک وہ جو آخری رات میں استغفار کرتے ہوں، دوسرے وہ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اور تیسرے وہ جو مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت کرتے ہیں. مسجدوں کو آباد کرنے کی. تو ہمارا مشورہ کائے کے لیے؟ ہمارا مشورہ کس لیے؟ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، نہ پانی کے لیے نہ لائٹ کے لیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے. اس مشورے کا اہتمام کرنا، فکر کے ساتھ اپنے آپ کو دکھانا، اور سب جو وقت آ کے آئے اس کو بھی مشورے میں شامل کرنا. ایک روزانہ کا کام مشورہ کرنا، ایک روزانہ کا کام مسجد میں اپنا فارغ وقت دینا، اور تیسرا کام روزانہ کا ہے مسجد میں تعلیم. تیسرا کام کیا ہے؟ مسجد کی تعلیم. ہماری تعلیم، جب ہم اللہ کے راستے میں گئے تو ہم 4 گھنٹے تعلیم کرتے تھے. جماعت میں نکل کے کتنے گھنٹے تعلیم؟ 4 گھنٹے.
اب یہاں جس طرح جماعت میں نکل کر 4 مہینے تک تعلیم کا حلقہ لگایا، یہاں مقام پر بھی ہماری تعلیم ختم نہیں ہوگی. یہ ہماری مقام پر تعلیم ہماری مسجد میں ہوگی، اور ہم جب 8 مہینے پورے اس تعلیم سے جڑیں گے. تعلیم میں ہماری صرف 2 چیزیں ہیں، قال اللہ و قال الرسول. ایک اللہ کا کلام اور ایک اللہ کے رسول کا کلام، اور یہ دونوں کلام ہماری ہدایت کے لیے، دونوں کلام ہماری. ہاں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں تعلیم کے بارے میں، جس میں ہمارے تبلیغ کے ساتھی بھی ہیں پرانے، اور کچھ اس میں دنیا دار بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. تعلیم کے بارے میں دیندار لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو 50 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، 20 سال پہ کر رہے ہیں اور 10 سال پہ کر رہے ہیں، ہمیں تو سب معلوم ہے، ہمیں تو سب معلوم ہے. بہت سے دنیا والے ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جن کے پاس وقت ہے وہ بیٹھے، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں. سمجھ لو تعلیم کیا ہے. تعلیم میں صرف 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا کلام، ایک اللہ کے رسول کا کلام، اور یہ دونوں کلام ہماری ہدایت کے لیے ہیں. تعلیم معلومات کا عمل نہیں ہے، تعلیم ایمان کا عمل ہے. تعلیم عمل ایمان کا ہے. تعلیم میں بیٹھنے سے ایمان بڑھے گا، تعلیم میں بیٹھنے سے ایمان بنے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، اپنے ایمان کی تجدید. تعلیم کا حلقہ ایمان کی تجدید کے لیے ہے، تعلیم کا حلقہ ایمان کو بڑھانے کے لیے ہے. اگر ایمان والے نے اپنے ایمان کو بڑھانے کی محنت نہ کی تو ایمان کے ہوتے ہوئے جھوٹ بولے گا، ایمان کے ہوتے ہوئے کم تولے گا، ایمان کے ہوتے ہوئے سود پہ پیسہ لے گا، ایمان کے ہوتے ہوئے گالی دے گا، ایمان کے ہوتے ہوئے چوری کر لے گا، ایمان کے ہوتے ہوئے کم ناپے گا. کیوں؟ کہ اس کے پاس ایمان تو ہے، لیکن ایمان اس کا اس درجے میں ہے کہ ایمان میں اتنی کمزوری آ چکی ہے کہ اس کا ایمان اب اس درجے پر بھی نہیں ہے کہ یہ چوری سے رک سکے، یہ جھوٹ سے رک سکے، یہ کم تولنے سے رک سکے، کم ناپنے سے رک سکے، اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم کو دیکھنے سے رک سکے. ایمان کے ہوتے ہوئے اپنی نظریں گندی کر رہا ہے، ایمان کے ہوتے ہوئے بد نظری میں ہے، ایمان کے ہوتے ہوئے جھوٹ بولنے میں ہے. بس اس کو اطمینان ہے کہ میرے پاس ایمان ہے. آپ تعلیم تو ان کو سناؤ جن کے پاس ایمان نہیں ہے. ایمان تو ہے، کس درجے میں ہے ایمان؟ ایمان کہاں پہنچا ہوا ایمان ہمارا؟ اتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے سے رک سکے، اتنا ایمان نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی عورت کو دیکھنے سے بچ سکے. اپنے ایمان کا دعویٰ ہے خالی، ایمان کی دعوت نہیں ہے. اگر ایمان کی دعوت ہوتی تو ایمان بڑھا ہوا ہوتا. مسجد میں تعلیم کا حلقہ ایمان بڑھانے کا حلقہ ہے، یقین کو بڑھانے کا حلقہ ہے. اللہ کی ذات و صفات کا یقین بھی آئے گا، اور اللہ کے وعدوں کا یقین بھی آئے گا، اللہ کے وعدوں کا یقین بھی آئے گا. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک آدمی کی جیب میں 1000 روپے ہیں، اس نے 200 روپے صدقہ کر دیے، کتنے بچے؟ سو رہے ہو بھول رہے ہو؟ کتنے بچے؟ اور ایک آدمی کی جیب میں 1000 روپے ہیں، اس نے 1000 روپے ایک دن کے لیے سود پر دے دیے. 200 روپے سود پر. کتنے؟ 200 روپے سود پر 1000 روپے دیے ایک دن کے لیے. شام میں کتنے ہو جائیں گے؟ سود مل کر کے کتنے ہو گئے؟ اور جس نے صدقہ کیے تھے اس کے کتنے؟ تو صدقہ گھٹ گیا اور سود بڑھ گیا. سارے دن بازاروں میں یہ دکھایا جاتا ہے. آپ سمجھو بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہم بازار میں 8 گھنٹے دیتے ہیں اور 8 گھنٹے سود کے فائدے، 8 گھنٹے سود کے فائدے. بازار میں آنکھوں دیکھی، ایک ہے آنکھوں دیکھی پر چلنا، ایک ہے نظر پر چلنا، ایک ہے خبر پر چلنا. نظر پر چلیں گے تو ڈوب جائیں گے اور خبر پر چلیں گے تو پھر پار ہو جائیں گے. نظر دکھا رہی ہے
صدقہ گھٹ گیا، نظر دکھا رہی ہے سود بڑھ گیا۔ اب مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، وہاں تو دکان پہ بازار میں یہ بتایا اور یہ دکھایا، یہاں مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم میں بیٹھ جاؤ۔ تعلیم میں بیٹھنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم سود کو گھٹائیں گے، صدقے کو بڑھائیں گے۔ اب بتاؤ یہ خبر صحیح ہے یا نظر صحیح ہے؟ بولو نا۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو اس خبر کا سننے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بات یہ ہے ساری، خبر صحیح ہے لیکن اس خبر کا سننے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پڑھا لکھا تو یوں کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پاس فرصت نہیں ہے، اور جو تبلیغ میں پرانے ہو گئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں۔ جب خبر صحیح ہے، جو صحیح خبر ہے وہ قرآن میں ہے، قرآن تعلیم میں ہے، تعلیم میں بیٹھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ ہماری مسجد کی تعلیم ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہماری مسجد کی تعلیم ایمان کے لیے ہے، ہماری مسجد کی تعلیم یقین کے لیے ہے۔ کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، میں بیٹھوں گا۔ تیار ہو؟ کتنی دیر بیٹھو گے؟ آدھا گھنٹہ؟ نہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ کتنی دیر بیٹھو گے؟ بازار میں گئے، بازار میں پسینے آ گئے، بازار میں گئے، بازار میں کپڑوں پہ دھول لگ گئی، کپڑوں پہ دھول لگی، صابن سے دھو لیں گے، جسم میں پسینہ آیا تو نہا لیں گے، لیکن دل پر جو گرد و غبار آئی ہے اس کا کیا کرو گے؟ دل پر تو روزانہ نہاتے ہیں، روزانہ کپڑے دھوتے ہیں، لیکن دل کی طرف تو دیکھتے بھی نہیں۔ گرد و غبار چڑھتے چڑھتے دل کالا ہو گیا۔ اس دل کی گرد و غبار کو دھونے کے لیے مسجد کی تعلیم ہے۔ قرآن سنو، حدیث سنو۔ قرآن حدیث دل کا غسل ہے، قرآن حدیث دل کا غسل ہے۔ اس دل کو غسل کی فکر کرو۔ جسم تو کیڑے کھا لیں گے، جسم مٹی ہو جائے گا، لیکن یہ ایمان ساتھ جائے گا۔ اس ایمان کو بنانے کی سوچو، اس ایمان کے بنانے کی فکر کرو۔ ایمان بنے گا قرآن حدیث سے۔ قرآن حدیث روزانہ کی تعلیم میں ہے، اسے سننے کے لیے اپنے آپ کو محتاج سمجھو۔ ہم اپنے روزانہ اس تعلیم میں بیٹھنے کی نیت کریں اور پورا وقت دینے کی نیت کریں گے، اور یہی تعلیم اپنے گھر میں بھی کرنی ہے۔ یہ تعلیم اپنے گھر میں بھی کرنی ہے۔ ظہر کی جمعے کے بعد گھر کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی، لیکن گھر میں بھی تعلیم کا وقت نکالو۔ کون کرے گا گھر میں تعلیم؟ تعلیم گھر میں کون کرے گا؟ ہم ہی کریں گے نا۔ تو ہمارے پاس وقت ہونا چاہیے گھر کی تعلیم کا، گھر میں تعلیم کرنا۔ مصیبت یہ ہے آج، یقین غلط یہ ہو گیا کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمیں اگر حکومت مل جائے تو ہم اسلام پھیلا دیں گے۔ اگر ہمیں حکومت مل جائے تو دین پھیلا دیں گے۔ تو ہر ایک کی حکومت اس کے گھر میں ہے، گھر میں پھیلا دو۔ ہر ایک کی حکومت اس کے گھر میں ہے، گھر میں پھیلا دو۔ ایک گھر جو ہمیں دیا ہے اللہ نے، اس گھر میں رہتے ہوئے اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے ہمارے پاس 5 منٹ اللہ کی بات کرنے کے نہیں ہے، جو ہم اللہ کی بڑائی بول رہے ہیں۔ جو گھر اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس گھر کا ہمیں حاکم بنایا ہے، اس گھر میں ہم اپنے بیوی بچوں کے پاس، ہمارے پاس 5 منٹ قبر حشر کل صراط کی بات کرنے کا موقع نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے گھر ہمارے حوالے کرا دو، جب پھیلائیں گے بھی نہیں۔ جیسے اپنے گھر کو برباد کر رکھا ہے، ساری دنیا کے گھروں کو برباد کر دیں گے۔ اپنے گھر کو سنبھالو۔ جس گھر میں ہماری حکومت ہے، اس گھر کے راشٹرپتی بھی آپ ہی ہو، پردھان منتری بھی آپ ہی ہو، کون آپ کے خلاف جائے گا؟ جو آرڈر آپ نکال دو گے اس کے خلاف کون جائے گا آپ کے گھر میں؟ اس گھر میں دین پھیلاؤ، گھر میں تعلیم کرو، گھر میں اللہ کی بات سناؤ، رسول کے طریقے میں کامیابی کو سناؤ، گھر کے اندر آخرت کو بولو، گھر میں قبر کو بولو۔ آج ہمارے پاس بیوی کے پاس ٹائم نہیں ہے شوہر سے بات کرنے کا، شوہر کے پاس ٹائم نہیں ہے بیوی سے بات کرنے کا، دونوں کے پاس ایمان آخرت کی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، اور دونوں مل کے بچوں کو بھی نہیں سکھاتے۔
اپنی ضرورت رکھتی ہے، شوہر اپنا تقاضا رکھتا ہے، روٹی ٹائم پر، پانی ٹائم پر، کھانا ٹائم پر، بیوی اپنی ضرورت رکھتی ہے، مجھے پاؤڈر، میرا لپسٹک، میری جوتی، میرے کپڑے، اس کی ضرورتیں اپنی ہیں، شوہر کی ضرورتیں اپنی ہیں، بچوں کی ضرورتیں اپنی ہیں، سب اپنی ضرورتوں کا تقاضا کر رہے ہیں، کوئی تقاضا قبر، حشر، پلسرات، دین کا، ایمان کا، اللہ کی بڑائی کا نہیں کر رہا، حالانکہ ہم گھر کے حاکم ہیں۔ 3 دن کے لیے کہتے ہیں کہ جاؤ 3 دن اپنی مصروفات کو لے کے جاؤ، اجی بس آپ اپنے گھر سے اپنی مصروفات کو بھیجو، وہ میری بیوی کی تشکیل کر لے گی، کیوں آپ نہیں کر سکتے؟ ہاں؟ آپ نہیں کر سکتے، ساری باتیں بیوی سے اپنی منوا رہے ہو اور جماعت میں جانے کی تشکیل دوسرے سے کرا رہے ہو، خود کرو نا بات، خود کرو۔ اگر بیان طے کر دیں آپ کا مصروفات ہے تو 1 گھنٹہ بات کرو گے دوسروں کی مصروفات سے، اور اپنی مصروفات سے 5 گھنٹے کر سکتے ہیں، اپنی مصروفات سے 5 گھنٹے، کیوں؟ کہ معلوم ہے کہ اپنی مصروفات سے بات کرنے کے لیے مجھے اپنے اخلاق اچھے بنانے ہوں گے، وہ ہے نہیں، کہیں پلیٹ پھینک رہے ہیں، کہیں دروازہ پیس رہے ہیں، کہیں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ اخلاق اچھے ہوتے تو گھر میں بات اچھی ہوتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے گھر میں اچھا ہے، جو آدمی اپنے گھر میں اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو آدمی اپنے گھر میں اچھا ہے، باہر والوں کو تو آدمی بنا کر کے بھی دکھا سکتا ہے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، بناوٹی ہنسی، بناوٹی خبر، بناوٹی جھوٹ جھوٹ بات کہ میں یوں، میں فلاں، میں فلاں، گھر والے تو آپ کو سب جانتے ہیں آپ کیا ہو، ان کے بیچ میں اچھا بن کے دکھاؤ۔ اسے اللہ کے نبی فرمایا، جو تم میں جو اپنے گھر والوں میں اچھا ہے وہ اچھا ہے، اور میں، اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر میں اچھا ہوں۔ گھر والوں میں اچھے بنو، جبھی تعلیم ہوگی گھر کے اندر، گھر میں بھی تعلیم کرو اور مسجد کی تعلیم میں بھی اہتمام کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ گھر کی تعلیم کے ذریعے سے گھر کا ماحول بنے گا، گھر میں اعمال ہوں گے۔ ایک گھر کی ایک انگریزی ملک کا قصہ ہے، انگریزی کوئی یورپ کے علاقے میں، ایک گھر کے اندر ایک بہن جو تھی وہ دعوت کے کام سے لگی ہوئی، وقت پابندی سے لگاتی، تو روزانہ اپنے گھر والوں کو لے کے وہ بہن تعلیم کرتی، چھوٹے بچے بھی بیٹھتے تھے، جو بچہ اسکول پڑھتا تھا وہ بھی تعلیم میں بیٹھتا تھا، بہت ساری باتیں یہ بچہ تعلیم میں بیٹھے بیٹھے روزانہ سیکھ گیا۔ اب یہ بچہ جس اسکول میں پڑھتا تھا اس اسکول میں ایک اس کا دوست تھا، وہ نصرانی تھا، نصرانی ملک ہے وہ، تو نصرانی اس کا دوست تھا، وہ دونوں ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو یہ مسلمان بچہ جو گھر میں تعلیم سنتا تھا، یہ بہت ساری باتیں اپنے دوست سے بتاتا تھا کہ آج میں نے آج یہ سنا، تو وہ نصرانی جو بچہ تھا وہ بہت ساری باتیں اپنے دوست سے سیکھ گیا۔ ایک دن یہ رات کو سویا ہوا تھا، اسے پانی کی پیاس لگی، نصرانی جو بچہ تھا اس نے اپنی ماں سے پانی مانگا، تو ماں نے ایسی اندھیرے میں پانی دیا، بچے نے کہا لائٹ جلاؤ، بچے نے کہا، ماں نے، تو ماں کو الجھن ہوئی کہ لائٹ کیوں جلاؤ، پانی دیا پی لو، کہ نہیں، وہ میرے دوست نے بتایا ہے کہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے کہ پانی دیکھ کے پیو، پانی دیکھ کے پیو، مقدر کی بات ہے، ہدایت کا وقت ہوتا ہے، جب اس نے ماں نے پانی لائٹ جلائی تو ایک چمٹا تھا اس میں، ہدایت کا وقت ہوتا ہے، تو اس نے ماں کو دکھایا، تو ماں نے پانی بدل کے دے دیا، لیکن اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی، یہ ہے کیا؟ اگلے دن اس نے جو اس کا دوست تھا اس کی ماں کو اس نے فون کیا، تو ماں تو دائی تھی، دائی وہ تھی، تو اس نے ماں نے سمجھ گئی کہ یہ کیا چکر ہوا ہے، تو اس نے کہا بہن تم میرے گھر آؤ، میں تمہیں یہاں پر جاؤں گی، تو وہ گھر گئی، گھر جا کے بات سمجھائی تو پورا گھر ہدایت پر آ گیا۔ گھر کی تعلیم میں ایک بچہ اور ایک بچہ ذریعہ بن گیا پورے گھر کے جہنم کی آگ میں جلنے سے بچنے۔ آپ سوچیں نا اس کا اثر کہاں پر جائے گا؟ معمولی نہیں ہے گھر کی تعلیم، گھر گھر میں تعلیم، اس کا اثر پہنچے گا دور تک۔ یہ 3 کام روزانہ کرتے ہیں، روزانہ اپنی مسجد میں مشورہ، روزانہ اپنی مسجد میں تعلیم، اور روزانہ مسجد کو 8 گھنٹے دے کر مسجد کو آباد کرنا۔ ہفتے میں ایک کام ہے عمومی گشت، اپنی مسجد میں ایک دن طے کر کے عمومی گشت کرنا ہے، 2 نمازوں کے درمیان میں کرنا ہے، اور عمومی گشت کے ذریعے سے نقد جماعت بنانی ہے۔ یاد رکھو آپ، اگر مسجد میں
ہر ہفتے ہمارا گشت ہے تو مسجد سے ہر ہفتے جماعت جانی چاہیے. یہ بات سمجھ لو. ایسا نہیں ہے کہ گشت تو کر رہے ہیں ہم پہلے ہفتے میں اور تشکیل کر رہے ہیں چوتھے ہفتے کی. ہر گشت سے نقد تشکیل اپنی مسجد کا پہلا گشت نقد جماعت نکالے گی. تو ایک مسجد سے کم مہینے میں ہر گشت کے ذریعے سے جماعت نکلے گی. ایک مہینے میں 4 جماعتیں نکلیں. تو اپنا گشت 2 نمازوں کے درمیان جو فارغ کر کے کوئی عذر نہ ہو تو 10 آدمیوں کی جماعت باہر جائے گی. رہبر متکلم امیر اور باقی ساتھی ان کے ساتھ میں ہوں گے. 1 یا 2 ساتھی استقبال میں, 1 یا 2 ساتھی دعا ذکر میں, 1 ساتھی درمیانی بات کرتے ہیں. گشت کے آداب بتا کے بھیجو. جب گشت کر کے جماعت واپس آ جائے تو اگلی نماز کے بعد صحابہ کی قربانیوں کے واقعات سنا کر تشکیل کرنی ہے اور اس میں نقد تیار کرنا ہے. دوسرا گشت اسی طرح دوسرا گشت ایسے محلے میں جاؤ جہاں اس مسجد میں کام ہی نہیں ہوتا. ایسے محلے میں بھی جا سکتے ہیں جس محلے کی مسجد میں جماعت داخل نہیں ہو سکتی. اس محلے میں کوئی ٹھکانہ بنا کے کرو. اور ایسے محلے میں جہاں مسجد میں کام ہوتا ہے اس مسجد میں جا کے گشت کرو. کچھ کام نہیں ہے مسجد کے اندر, دوسرا گشت کرو. ہفتے میں 1 مرتبہ 2 نمازوں کے بیچ میں جا کے گشت کرنا. ہفتے میں 1-2 مرتبہ جا کے ملاقاتیں کرو. ایک گشت کرنے سے کام نہیں ہوگا. 1-2 مرتبہ جا کے ملاقاتیں کرو, ان کی تشکیل کرو اور تشکیل کر کے اپنی جماعت میں لے کے جاؤ. جو آپ کی مسجد جماعت جا رہی ہے 3 دن اس میں لے کے جاؤ. یہ نئے لوگ ہیں, اس محلے کے لوگ ہیں, اپنے ساتھ ان کو لے کے جاؤ گے تو یہ 3 دن میں کام سیکھیں گے, آپ کے ساتھ رہیں گے. 3 دن میں تعلیم کرنا سیکھیں گے, دعوت دینا سیکھیں گے, گشت کرنا سیکھیں گے, ملاقاتیں کرنا سیکھیں گے. یہ بالکل نئے لوگ ہیں لیکن 3 دن میں پورا کام ان کے سامنے آئے گا. اب یہ 3 دن لا کے جائیں گے تو وہ مسجد جس میں کوئی کام نہیں ہے یہی لوگ جا کر کے مشورہ کریں گے, یہی تعلیم کریں گے, کام شروع ہو جائے گا مسجد میں. 2-4 مہینے میں آپ نے اس مسجد میں اس طرح کام کر دیا تو مسجد بدل دو. یہ اپنا کام کرتے رہیں. اس طرح دوسرے گشت کے ذریعے سے مسجدوں میں کام جماؤ اور کام کی ترتیب قائم کرو دوسرے گشت کے ذریعے. تو ایک عمل یہ ہفتے کا 2 گشت, ایک اپنی مسجد کا, ایک دوسری مسجد کا. ایک عمل 5واں ہے مہینے کے 3 دن. مقامی کام میں 5واں عمل کون سا ہے؟ مہینے کے 3 دن. بس مہینے کے 3 دن کے لیے جو بھی ساتھی وقت لا کے آئے, 4 مہینے لا کے آئے, 3 لا کے آئے, آتے کے ساتھ ہی دکھا کر کے اس کا ہفتہ طے کرو. بھئی آپ کا کون سا ہفتہ 3 دن کا رہے گا. یاد رکھو ہفتہ طے کرنا ضروری ہے. جو ہفتہ طے ہو جائے گا ہر مہینے اسی ہفتے میں نکلنا ہے. ہفتے کی پابندی ہوگی تو اس ہفتے کی پابندی کی وجہ سے طرح طرح کے حالات آئیں گے. ان حالات میں یہ آدمی اپنے ہفتے میں نکلنے پہ جمے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے سے ہونے کا یقین دل میں اتاریں گے اور اسباب کا یقین اس کے دل سے نکالیں گے. کام کرتے ہوئے حالات کا آنا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم تو 3 دن بھی لگا رہے ہیں, گشت بھی کر رہے ہیں, تعلیم بھی بیٹھ رہے ہیں, پھر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ نہیں, کام کرتے ہوئے حالات کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام کرنے والے کے لیے مدد بھی ہے اور تربیت بھی ہے, اللہ کی رحمت بھی ہے. ان حالات دعوت کا کام کرتے ہوئے حالات آئیں گے, بلکہ ایک بزرگ ہمارے فرمانے سے حالات نہیں آئیں گے, حالات کے سیلاب آئیں گے. کام کرتے ہوئے کیا آئیں گے؟ حالات کے سیلاب. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا انکار کر دیا, ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بتوں کو توڑ دیا, ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کا اقرار کیا, تو نتیجے میں کیا ہوا؟ آگ. بتاؤ کون سا غلط کام کیا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے, اللہ کی ذات کا اقرار کیا ہے, بتوں کو توڑا ہے اور نمرود کا انکار کیا ہے, تو اس پر تو پھول برسنے چاہیے نا. لیکن چل رہی آگ. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کام کرنے والے کے اوپر حالات کا آنا اللہ کی پکڑ نہیں ہے, کام کرتے ہوئے حالات کا آنا اللہ کی مدد ہے.
تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کر لیا تو نتیجے میں کیا جلی؟ آگ جلی. اب جتنے لوگ نمرود کی رعایا میں ہیں سب کے لیے باغ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ہے. جو دعوت سے کام کر رہے ہیں سب کے لیے باغ ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ہے. جو بتوں کا انکار نہیں کرتا، جو نمرود کا انکار نہیں کرتا، وہ مزے میں رہے، اور جو ان دونوں کا انکار کرتا ہے وہ آگ میں رہے. یہ دعوت کا کام، یہ کام بھی ہوگا، حالات بھی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے. کیا ہوا پھر؟ بتاؤ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ آگ میں کود گئے. تو آگ میں کودنے کے بعد بھی آگ نظر تو آ رہی ہے، حالات آگ کی طرح نظر آئیں گے لیکن ہلاکت نہیں ہوگی. حالات آگ کی طرح نظر آئیں گے لیکن ہلاکت نہیں ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں لیکن آگ میں تو دھواں بھی نہیں جلایا. چلو ابراہیم علیہ السلام کے پاس حالات آئے، آگ آئی، آگ میں کود گئے. جب آگ میں کود گئے تو اللہ پاک ناراض ہو گئے یا راضی ہوئے؟ جب راضی ہو گئے تو راضی ہو کے کہہ رہے ہیں کہ 20 بچوں کو جنگل میں چھوڑ دو. راضی ہو گئے نا. ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم سے اللہ ناراض کیوں. جماعت والوں نے پکڑ لیا 4 مہینے کے لیے جاؤ، تو 4 مہینے کے لیے 20 بچے بھی چھوٹ رہے ہیں، گھر بھی چھوٹ رہا ہے، کاروبار بھی چھوٹ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو 20 بچوں کو جنگل میں چھوڑنے کا. اللہ پاک راضی ہیں اپنے بندے سے، راضی ہو کر 20 بچوں کو بکھاڑ رہے ہیں. اور ملک کے شام کے رہنے والے، باغ و بہار میں رہنے والے، انہیں جنگل میں ڈال رہے ہیں. تو اللہ پاک ناراض نہیں ہے، راضی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ 20 بچوں کو بچایا یا وہاں ڈال دیا؟ جنگل میں گئے اور اس جنگل بیابان میں ڈال دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دودھ پیتے بچے کو اور ایک عورت جو کمزور ہوتی ہے اس عورت کو اور وہ دودھ پیتا بچہ، دونوں کمزور کو اس جنگل میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ اور راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ جب اور راضی ہو گئے تو اللہ کہہ رہے ہیں بچے کی قدم پہ چھو دیں گے. بچے کی قدم پہ بھائی کمی تو کہیں نہیں کی، آگ میں کودنے میں کمی نہیں کی اور بچوں کو چھوڑنے میں کمی نہیں کی. اب اس سے آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بچہ بڑا ہو گیا ہے یہ اتنی عمر میں کہ سب کے دل کو اچھا لگے. بچے کا، ایک بچے کی عمر ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن اس کی وہ سب کے دل کو اچھا لگتا ہے. جب اتنا اچھا ہو گیا تو اب کہتے ہیں کہ اسے ذبح کرو. کام کرنے والے کے اوپر جو حالات ہیں یہ ہلاکت کے لیے نہیں ہوتے، یہ تربیت کے لیے ہوتے ہیں. آپ 3 دن میں جو ہفتہ طے کیا اسی میں آپ جاؤ گے. کبھی کچھ آئے گا، کبھی کچھ آئے گا، کبھی برادری منع کرتی ہے، کبھی گھر والے منع کرتے ہیں، کبھی کاروبار کی طرف سے حالات آتے ہیں. کہتے ہیں بس آپ ابھی مت جاؤ، اگلے مہینے چلے جانا. آپ ابھی مت جاؤ، اگلے مہینے نہیں. آپ تو جمو نا اس پر. اس محنت پر جمنا دین کی استقامت کے لیے ہے. اس محنت پر جمنا دین کی استقامت. نظر آئیں گے حالات ایسے کہ سب کچھ لٹ رہا ہے، پریوار ختم ہو رہا ہے، بچے ختم ہو رہے ہیں، سارا کچھ ختم ہو رہا ہے، لیکن ہوگا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ وہ آباد کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ کام بنائیں گے جسے ساری دنیا دیکھے گی. وہ ایک عورت اور ایک بچے نے قربانی دی تھی اس زمانے میں، اور اس قربانی کو اللہ نے آج تک زندہ کیا ہے. اس امت کو جو حج کا فریضہ ملا ہے یہ حج کا فریضہ ان 3 کی نقل اتارنے کا نام حج ہے. ان 3 کی صرف نقل اتارنے کا نام. حج کے ارکان ان 3 کی نقل ہے. ان تینوں کی نقل اتارنا حج کے ارکان ہے. ان تینوں کی نقل اتارنا حج ہے. اس قربانی کو قیامت تک کے لیے زندہ کیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ دین جو پھیلے گا وہ اپنی جان لگانے سے پھیلے گا. اپنی جان کو آگ میں ڈال دیا، اپنے پریوار کو جنگل میں ڈال دیا، اپنی اولاد کے اوپر چھری رکھ دی، اس سے دین پھیلے گا. ان کی محبت میں دین کا کام چھوڑنے سے دین برباد ہوگا. نہیں، دین کی اللہ کی محبت میں ان سب کو قربان کرنے سے دین کا کام ہوگا.
تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ضائع نہیں کرے گا، ان کو بھی ضائع نہیں کرے، قربانی لیں گے لیکن ضائع نہیں کرے گا۔ حاضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ اللہ کا حکم سمجھ کے ہمیں چھوڑ رہے ہو تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو ہمارے بھی بچے جو گھروں پر ہیں، یہ آج 4 مہینے اللہ کے راستے میں ہیں، 8 مہینے یہاں آ کر یہاں بھی تقاضوں پر ہیں، بیوی ایسی ہے جیسے بیوہ ہے، بچے ایسے ہیں جیسے یتیم ہیں، باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ کی طرح زندگی گزار رہی ہے، لیکن اللہ پاک ان کو چمکائے۔ پابندی کے ساتھ اپنے ہفتے کی پابندی کر 3 دن لگانے تیار ہو، اور جو پرانے ہو گئے ان کے لیے 3 دن نہیں، ان کے لیے 10 دن، وہ آگے بڑھے۔ اس طرح سے یہ 5 اعمال ہیں، یہ 5 اعمال صرف نبی والی محنت کو زندہ کرنے کے لیے ہیں، دعوت کو، تعلیم کو، ذکر کو، نماز کو، اس محنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ اعمال 8 مہینے پابندی سے کرنے ہیں، 4 مہینے اللہ کے راستے میں جا کے کرنے ہیں۔ ان اعمال کو کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ انہی اعمال میں موت دے دیں گے، انہی میں سے اٹھا لیں گے۔ اس کی بس ان کی تقویت کے لیے 2 کام آپ کو الگ سے کرنے ہیں۔ ایک ہے شب گزاری، اپنا جو مرکز ہے آپ کا اس میں پابندی سے آؤ، ذمہ دار اور تابع دار سب طرح کے لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ ذمہ دار گھروں میں سو رہے ہیں اور جو تابع دار ہیں وہ اپنے مرکز میں ہیں، نہیں، ذمہ دار بھی اور تابع دار بھی سب، امیر بھی مامور بھی سب اپنا کھانا اپنا بستر لے کے مرکز میں 1 رات گزارو، شب گزاری کرو، اثر سے لے کر کے اشراق کرو۔ اس سے ان 5 کام کرنے میں تکلیف ملے گی۔ اور دوسرا، مہینے میں ماہانہ جوڑ، 12-15 مسجدوں کا جو حلقہ ہے ان کا مہینے میں 1 مرتبہ جوڑ، جسے ماہانہ جوڑ کہتے ہیں، مہینے میں 1 مرتبہ یہ مسجدیں جوڑیں گی اور جڑ کر کے یہ 4 کام کریں گی۔ پہلا کام مسجدوں کی حاضری، دوسرا کام ہر مسجد اپنی کارگزاری سنائے، تیسرا کام ایک ساتھی تھوڑی ترغیب دے کر کے ہر مسجد پر جماعت بنانے کا تقاضا ڈالے، ہر مسجد سے مقامی کام کے آگاہی کرے، چوتھا کام حیات الصحابہ کی تعلیم۔ یہ 4 کام ہمیں ہر ماہانہ جوڑ میں کرنے ہیں۔ ماہانہ جوڑ ہماری جو مسجد کے کام کو اوپر لانے کے لیے ہے، ماہانہ جوڑ مسجدوں کے کام کی تقویت کے لیے ہے، شب گزاری مسجدوں کے کام کی تقویت کے لیے ہے۔ کس طرح یہ بھائی دوست بزرگوں ہمیں ان اعمال کی ترتیب پوری قائم کرنی ہے، یہ مقام پر مقامی کام ہے۔ 3 مہینے آپ کو 2 مرتبہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ لگانے ہیں اور تیسری مرتبہ مستورات کے ساتھ لگانے ہیں، یاد رکھو آپ سارے۔ 3 دن کی ترتیب یہ ہے کہ 2 مرتبہ آپ اپنی مسجد کی جماعت میں مردوں کے ساتھ لگائیں گے اور تیسری مرتبہ اپنی مسجد سے جماعت بنا کے مستورات کی لے کے جائیں گے، جس میں 5 جوڑے ہوں گے۔ یہ جماعت ہر تیسرے مہینے ہر کام کرنے والے کو 3 دن مستورات میں لگانے ہیں۔ اگر آپ مستورات کا وقت نہیں لگواؤ گے گھر میں دین نہیں آئے گا۔ یہ پابندی انشاءاللہ آپ کو کرنی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہماری بات پوری ہو گئی، آپ لوگ 10 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ ہلکے لگا کر، جو گوالیر کے لوگ ہیں، مرینا، دتیا اور کون سا بھینگ، یہ سب بیٹھ جائیں اور یہ ترتیب طے کر لیں، 8 گھنٹے دینے کی، مہینے میں ہفتے کی پابندی کی، اور تیسرے مہینے مستورات میں وقت لگانے کی، اور یہ سب بیٹھ کے ذرا سا طے کر لیں۔ اس کے بعد اٹھیں ناشتے کے لیے، اس کے بعد جانا، ابھی بیٹھ جاؤ ہلکے لگاؤ۔ بھائی سب ساتھیوں کے مسائل تشریف رکھیں، بیٹھ جاؤ بھائی، جن کو